السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنبھل کر رکھ قدم زائر مقام احترام آیا، سنبھل کر رکھ قدم زائر مقام احترام آیا، ادب سے رکھ جبیں اپنی در خیر الانام آیا، ادب سے رکھ جبیں اپنی در خیر الانام آیا، وہ کیا گھبرائے گا محشر کی گرمی سے ارے ناداں، وہ کیا گھبرائے گا محشر کی گرمی سے ارے ناداں، کہ جس کے تشنہ لب تک ساقیِ کوثر کا جام آیا، کہ جس کے تشنہ لب تک ساقیِ کوثر کا جام آیا، وہ کیا گھبرائے گا محشر کی گرمی سے ارے ناداں، کہ جس کے تشنہ لب تک ساقیِ کوثر کا جام آیا، ادب سے رکھ جبیں اپنی در خیر الانام آیا، ہوئی گمراہ مخلوق خدا راہ ہدایت سے، ہوئی گمراہ مخلوق خدا راہ ہدایت سے، بنانے جنگ کی بگڑی بنانے جگ کی بگڑی سید ذی احترام آیا، ہوئی گمراہ مخلوق خدا راہ ہدایت سے، ہوئی گمراہ مخلوق خدا راہ ہدایت سے، بنانے جگ کی بگڑی سید ذی احترام آیا، بنانے جگ کی بگڑی سید ذی احترام آیا، ادب سے رکھ جبیں اپنی در خیر الانام آیا، تصدق تجھ پہ ہونے اور قرباں تیری ہستی پر، تصدق تجھ پہ ہونے اور قرباں تیری ہستی پر، مچلتا لڑکھڑاتا خود بخود ساغر و جام آیا، مچلتا لڑکھڑاتا خود بخود ساغر و جام آیا، تصدق تجھ پہ ہونے اور قرباں تیری ہستی پر، تصدق تجھ پہ ہونے اور قرباں
تیری ہستی پر مچلتا لڑکھڑاتا خود بخود ساغر و جام آیا مچلتا لڑکھڑاتا خود بخود ساغر و جام آیا ادب سے رکھ جبیں اپنی در خیر الانام آیا میرے ہاتھوں میں دامان محمد دیکھ کر اس دم میرے ہاتھوں میں دامان محمد دیکھ کر اس دم اٹھا ایک شور محشر میں محمد کا غلام آیا اٹھا ایک شور محشر میں محمد کا غلام آیا میرے ہاتھوں میں دامان محمد دیکھ کر اس دم میرے ہاتھوں میں دامان محمد دیکھ کر اس دم اٹھا ایک شور محشر میں محمد کا غلام آیا اٹھا ایک شور محشر میں محمد کا غلام آیا ادب سے رکھ جبیں اپنی در خیر الانام آیا دعائیں بے اثر ہوتی نہیں ان کے غلاموں کی دعائیں بے اثر ہوتی نہیں ان کے غلاموں کی کہ جن کے لب پہ کثرت سے محمد کا جو نام آیا کہ جن کے لب پہ کثرت سے محمد کا جو نام آیا دعائیں بے اثر ہوتی نہیں ان کے غلاموں کی دعائیں بے اثر ہوتی نہیں ان کے غلاموں کی کہ جن کے لب پہ کثرت سے محمد کا جو نام آیا کہ جن کے لب پہ کثرت سے محمد کا جو نام آیا ادب سے رکھ جبیں اپنی در خیر الانام آیا سفینہ بحر سیاہ میں لطیف ڈوبے نہیں ممکن سفینہ بحر سیاہ میں لطیف ڈوبے نہیں ممکن پیامہ خاک ان بہکی ہوئی موجوں کے نام آیا پیامہ خاک ان بہکی ہوئی موجوں کے نام آیا سفینہ بحر سیاہ میں لطیف ڈوبے نہیں ممکن سفینہ بحر سیاہ میں لطیف ڈوبے نہیں ممکن پیامہ خاک ان بہکی ہوئی موجوں کے نام آیا سنبھل کر رکھ قدم زائر مقام احترام آیا
ادب سے رکھ جبیں اپنی در خیر الانام آیا۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق واکرم الاولین والآخرین، نبینا وحبیبنا ومولانا محمد رسول اللہ الصادق الوعد الامین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی حبیبک ونبیک نبینا ومولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ واصحابہ اولی الصدق والصفا۔ اس آستاں پہ دیکھیے خلقت خدا کی ہے، ان عاشقوں کے حال پہ رحمت خدا کی ہے۔ ہر قدم پہ ہوتی ہے ہم سے عطا، ہر قدم پہ ہوتی ہے ہم سے خطا ضرور، ہر قدم پہ ہوتی ہے ہم سے خطا ضرور، لیکن حضور آپ کی عادت عطا کی ہے، جو مانگنا ہے مانگ لے مل جائے گا تجھے، یہ ساری کائنات میرے مصطفیٰ کی ہے۔ اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است، ایمان ما محبت آل محمد است، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم تسلیما کثیرا۔ معزز محترم ناظرین، سامعین کرام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کے حسن توفیق سے، سلطان مدینہ شہنشاہ کونین تاجدار دو عالم سید الابرار احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت کے طفیل، آپ کے چہیتے شہزادے، آپ کے لاڈلے نواسے، آپ کے نور نظر لخت جگر، خلیفۃ رسول اللہ، ریحانۃ حبیب اللہ، صبۃ النبی، امیر المؤمنین، وسیلتنا الی اللہ تعالی، سیدنا الامام ابی محمد الحسن المجتبیٰ علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام کے نام نامی اسم گرامی سے منسوب اس بزم حسن مجتبیٰ علیہ السلام میں آج تیسرے دن کی نشست منعقد ہو رہی ہے۔ 4 روزہ پروگرام کا شیڈول بنایا گیا تھا، اس میں سے آج تیسرے دن کا پروگرام منعقد ہو رہا ہے، اور کل آخری اور چوتھے دن کے پروگرام کے ساتھ یہ مبارک حسین تسلسل اپنی تکمیل کے مرحلے کو پہنچے گا۔ 4 دن کا جو پروگرام بنایا گیا تھا، پہلے دن امام عالی مقام سیدنا امام حسن علیہ السلام کے احوال مبارکہ بیان کیے گئے، اور دوسرے دن کے پروگرام میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے اہل و عیال کا، آپ کے ازواج و اولاد مبارک کا ذکر جمیل کرنے کی سعادت حاصل کی گئی۔ اور آج تیسرے دن یہ جو محفل منعقد ہو رہی ہے، اس کے لیے عنوان مقرر کیا گیا ہے، ٹاپک مقرر کی گئی ہے، محاسن و کمالات سیدنا امام حسن مجتبیٰ علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام کے محاسن اور آپ کے کمالات مبارکہ کا تذکرہ کرنے کی صحیح بلیغ کی جائے گی اور سعادت حاصل کی جائے گی۔ ہمارے اس پروگرام کو بہت سارے لوگ جوائن کیے ہیں، جن کے کامنٹس بھی وصول ہوئے ہیں۔ جن لوگوں نے اس میں سے سلام کیا ہے،
ہم مجموعی طور پر تمام سلام کرنے والوں کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید سلو محمد صلاح الدین قادری نصرت جہان، شیخ نواب مظہر کبر محمد غلام روشن قادری، سید فیاض قادری، اظہر بیگ، جبار بیگ، عامر قادری، اعظم شریف محمد، واجد پاشا، مظہر حسین قادری، سید عتیق صاحب عتیق، فرید الدین، مرزا جہاندار بیگ، عشرت جہان قادری الکاظمی، محمد علی، محمد معین، سید ریحان حسینی، سید سیف الدین نبیرہ قادری وغیرہ نے اس پروگرام کو جوائن کرتے ہوئے کامنٹس کیے ہیں، اور ان کے علاوہ دیگر لوگ بھی اس پروگرام کو جوائن کیے ہوئے ہیں۔ جن جن لوگوں نے اس مبارک مقدس پروگرام کو جوائن کیا ہے ان تمام کا بارگاہ سرکار لاؤبالی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کی پرنور فضاؤں میں منعقد ہونے والی اس بزم حسن مجتبیٰ علیہ السلام میں استقبال کیا جاتا ہے، اور دعا ہے کہ پروردگار عالم حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے دور حاضر کے جانشین حضور پیران پیر غوث اعظم شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقہ و طفیل ہمارے تمام ناظرین اور سامعین کو پنجتن پاک کا فیضان نصیب فرمائے، فیضان قادریت نصیب فرمائے، ان کو دنیا کی آخرت کی کامیابیاں خوشیاں نصیب فرمائے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ آج ہم سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے محاسن و کمالات کے عنوان سے خطاب کرنے جا رہے ہیں۔ مختصراً خطاب کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان بہت بڑی اور آپ کی عظمت بے مثل و بے مثال ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو کئی ظاہری، باطنی، کسبی، وہبی خوبیاں اور کمالات نصیب فرمائے۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک ایسا وہبی کمال بھی نصیب فرمایا اور ایک ایسا باطنی حسن من جانب اللہ آپ کو حاصل ہوا کہ جو صرف اور صرف عطائے الہی ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو جو چہرہ عطا کیا، وہ چہرہ ہو بہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کا حسن جمیل اور نور مصطفیٰ کا پرتوے کامل تھا۔ دیکھنے والے دیکھ کر گواہی دیتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہیں تھا۔ تو آپ کے محاسن میں، آپ کے کمالات میں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کو جو سرفرازیاں نصیب ہوئیں، جو بلندیاں عطا کی گئیں، ان میں سے ایک بہت بڑا آپ کا کمال یہ رہا، ایک بہت بڑا آپ کا حسن یہ رہا کہ پروردگار عالم نے آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم شکل بنایا، اور آپ کی یہ شباہت مبارک بچپن شریف ہی سے ظاہر تھی۔ سب جانتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت سن 3 ہجری میں ہوئی، اور حضرت صدیق اکبر خلیفۃ رسول اللہ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سن 13 ہجری میں دنیا سے پردہ فرمایا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 10-11 سال کی رہی ہوگی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا سے پردہ فرما لیا۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو بچپن شریف کی عمر میں دیکھا، اور اس حدیث پاک کو محدثین نے نقل کیا ہے بڑی اعلیٰ و عرفہ سند کے ساتھ کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کی گلی کوچوں سے گزر رہے تھے۔ وہاں آپ نے دیکھا
کہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جدہ و علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بچپن شریف کے تقاضۂ مبارکہ کے مطابق بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھے۔ سیدنا امام حسن علیہ السلام کا بچپن شریف تھا، آپ کھیلنے میں مصروف تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے تو آپ کھڑے ہو گئے، امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے گود میں لیا، اپنی گردن پہ بٹھا لیا، اٹھا کر آپ کو اپنی گردن پر بٹھا لیا۔ آپ دیکھیے، آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ عمر مبارک کی وہ کتنی بچپن شریف کی منزل رہی ہوگی کہ اٹھا کر کندھے پہ بٹھا لیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر اپنی گردن پہ بٹھا لیا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، صاحبزادے آپ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ہیں، علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے جیسے نہیں ہیں۔ یعنی فرزند تو علی المرتضیٰ کے ہیں، صاحبزادے تو علی المرتضیٰ کے ہیں، لیکن شکل و شباہت پوری اپنے نانا کی آپ نے پائی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح گواہی دی کہ آپ کو جو شکل و شباہت نصیب ہوئی ہے صاحبزادے، یہ حضور نبی کریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و شباہت ہے۔ نبیوں کے امام، رسولوں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ناک نقشہ اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا۔ آپ تو نبی کے مشابہ ہیں، علی کے مشابہ نہیں ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم اسی مقام پہ موجود تھے، جب آپ نے یہ سنا تو آپ ہنس پڑے۔ مسکرانے کا ذکر نہیں، ہنسنے کا ذکر ہے۔ قال وعلی یضحک، مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ہنس پڑے۔ ضحک کہتے ہیں کچھ آواز کے ساتھ ہنسنے کو، یعنی مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ گواہی سنی تو آپ کو بہت خوشی حاصل ہوئی، اور خوشی اس طرح ظاہر ہوئی کہ مسکرا کے خاموش نہیں رہے بلکہ آپ کی ہنسی نکل گئی خوشی کے مارے۔ تو گویا حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم نے بھی اس حقیقت پر سند تصدیق مہر فرما دی۔ صدیق اکبر نے، جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم شبیہ کہا، حیدر کرار نے خوش ہو کر اس کی تصدیق فرما دی۔ مجھے آپ بتائیے کہ مولا کائنات سے بڑھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے دیکھا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے دیکھا؟ عزیزان محترم، اتنے قریب سے دیکھنے والوں نے اس حقیقت کو مان لیا، جبکہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک ابھی بچپن شریف کے مرحلے میں تھی۔ اسی وقت سے آپ کی شکل و شباہت، آپ کا رنگ روپ، آپ کا ناک نقشہ اس طور پہ ظاہر ہونے لگا کہ زندگی بھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے والے آپ کے چہرے کو دیکھ کر یہ ظاہر کیا کہ یہ شکل و صورت تو ہو بہو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی ہے۔ حضرت اسماعیل بن ابی خالد کہتے ہیں کہ میں نے ابو جحیفہ کو کہتے ہوئے سنا، ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں ان کو میں نے کہتے ہوئے سنا، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان الحسن بن علی یشبہہ، فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ اگر تم مجھ سے پوچھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے جیسے تھے تو میں نے دیکھا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں بتاتا ہوں تم کو کہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو بہو اپنے چہیتے شہزادے لاڈلے نواسے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے جیسے تھے۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے بھی نقل کیا، اس حدیث پاک کو امام مسلم نے بھی نقل کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، مولا کائنات تصدیق فرما رہے ہیں، ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح کی بات بیان فرما رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کثرت سے احادیث مبارکہ کو روایت کرنے والے صحابی ہیں، کثیر تعداد میں احادیث مبارکہ کی روایت کرنے والے خوش نصیب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت زہری کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کان الحسن بن علی اشبہہم وجہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چہرے کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑھ کر مشابہ علی کے صاحبزادے، علی کے فرزند حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہیں۔ اس حدیث پاک کو امام احمد بن حنبل نے بھی نقل کیا۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ
کرم اللہ وجہہ الکریم کی وہ روایت تو ترمذی شریف میں بہت مشہور ہے، مولا علی المرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا ارشاد فرماتے ہیں، الحسن اشبہ برسول اللہ ما بین الصدر الی الرأس والحسین اشبہ برسول اللہ ما اسفل من ذلک رواہ الترمذی۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی اپنی کتاب میں نقل کیا۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑھ کر مشابہ سینے سے لے کر سر تک حسن مجتبیٰ ہیں، اور پھر سینے سے لے کر بقیہ جسم میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو بہو مشابہ امام حسین شہید دشت کربلا ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سر سے سینے تک سب سے بڑھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ حسن ہے، اور پھر سینے کے بعد سے بقیہ جسم مبارک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ حسین ہیں۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے نقل کیا، اور اس طرح کی بہت ساری روایتیں ملتی ہیں۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام گلشن نبوت کے اس گلے تر کا نام ہے کہ جس کی صورت دیکھو تو نبیوں کے امام رسولوں کے تاجدار کا چہرہ آنکھوں میں پھر جائے، جو سامنے آ جائیں تو سامنے دیکھنے والا غور کرنے پہ مجبور ہو جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے جلوہ فرما ہیں، کہ بذات خود براہ راست اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے۔ عزیزان محترم، یہ کوئی معمولی شرف نہیں ہے، یہ کوئی معمولی امتیاز کی بات نہیں ہے۔ این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشت خدائے بخشندہ۔ نعمتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، سرفرازیاں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ بعض نعمتیں کسبی ہوتی ہیں جو آدمی اپنی محنت سے، اپنے فعل سے، اپنے عمل سے حاصل کرتا ہے، بعض نعمتیں، بعض سرفرازیاں وہ بھی ہوتی ہیں اللہ رب العزت اگر وہ فضیلت عطا نہ فرمائے، لاکھ کوشش کرنے کے باوجود انسان کو وہ شرف و فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا چہرہ مبارکہ ہو بہو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے جیسا تھا۔ یہیں پہ بات ختم نہیں ہوتی، سب دیکھنے والے صحابہ کہتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر اور کسی کا چہرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ سے مشابہ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے آپ کو شرف عطا کیا۔ دنیا جانتی ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا ناک نقشہ، اس کا رنگ روپ، اس کا چہرہ مہرہ یا تو باپ کے جیسا ہوتا ہے یا تو ماں کے جیسا، بعض کا نانا کے جیسا ہوتا ہے، بعض کا نانی کے جیسا، بعض کا دادا کے جیسا ہوتا ہے، بعض کا دادی کے جیسا۔ خاندان کے لوگوں میں شکل ملتی ہے، صورت ملتی ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ 4 پشتوں تک یہ سملیرٹیز پائی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد پھر وہ 4 پشتوں میں کوئی پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی پشتوں میں پھر وہ کبھی نہ کبھی پھر منتقل ہوتی ہے، اور یہ چین سسٹم کی طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بغداد کی جامع مسجد کے ممبر سے اگر اعلان ہوا باللہ ھذا وجود جدی لا وجود عبد القادر، تو یہ اعلان کوئی اچانک ہونے والا اعلان نہیں تھا۔ خاندان اہل بیت نبوت کی 5 صدیوں کا پورا بیک گراؤنڈ بغداد کے ممبر پر بیٹھنے والے کے ساتھ موجود تھا، اور اس پس منظر میں اور اہل بیت پاک کے خاندان کی 500 سالہ نمائندگی کا حق کرتے ہوئے حضور پیرانی پیر نے فرمایا تھا باللہ ھذا وجود جدی لا وجود عبد القادر، عبد القادر کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، یہ تو میرے جد کا وجود ہے۔ ہمارے سرکار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ مبارک اور سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا تذکرہ مبارک لازم و ملزوم ہے۔ دنیا غوث پاک کو یاد کرتی ہے تو امام حسن مجتبیٰ یاد آتے ہیں۔ بزم حسن مجتبیٰ اس وقت تک ادھوری نامکمل ہے جب تک کہ فیضان قادریت کا اس میں تذکرہ نہ کیا جائے۔ عزیزان محترم، تو یہ در حقیقت یہ معاملے من جانب اللہ ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ایک بہت بڑا کمال، آپ کی ایک بہت بڑی شان، آپ کی ایک نہایت اہم ترین خوبی یہ رہی کہ آپ نے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے 2 گروہوں میں صلح فرمائی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میرا یہ بیٹا سید و سردار ہے، شاید کہ پروردگار عالم میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح فرما دے۔ اس حدیث پاک کو دلائل النبوہ میں بھی نقل کیا گیا ہے، اور دیگر روایتوں میں بھی اس طرح کی حدیث ملتی ہے۔ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے
کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ آج ہم امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے محاسن و کمالات کا تذکرہ کرنے بیٹھے ہیں۔ ہمارا کیا منہ ہے کہ ہم ان کے محاسن بیان کر سکیں، ان کے کمالات بیان کر سکیں۔ آپ کا نام پاک ہماری زبان پہ آ رہا ہے، یہ ہماری ایمان کی سند، ہماری نجات کی ضمانت، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شفاعت کی بھیک مانگنے کے لیے ہمارا ایک اہم ترین یہ ذریعہ ہے۔ اس سے بڑھ کے ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ ارے جس کی شان نبیوں کے امام نے بیان کی ہو، رسولوں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہو، خدا کی خدائی میں پھر کس میں وہ دم ہے، وہ جسارت ہے کہ اس حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شان کا حق ادا کر سکیں۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک میرا یہ بیٹا سید ہے، قریب ہے، عنقریب امید ہے شاید کہ پروردگار عالم میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے گروہ میں صلح فرما دے۔ ان ابنی ھذا سید، بارگاہ نبوت سے سیدنا امام حسن مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سید کا خطاب عطا ہوا، اگر ہم زندگی بھر امام حسن کی شان میں منقبتیں پڑھتے رہیں، 4 دن کا پروگرام نہیں، اگر 40 سالہ پروگرام بنا کر جشن مناتے رہیں، یاد قائم کرتے رہیں، تب بھی اس ایک لفظ میں صاحب جوامع الکلم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حقیقت کا بیان فرمایا، ہم اس حد تک بھی اپنے بیان کو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ذکر پاک کے مطابق نہیں بنا سکتے۔ یہ پروگرام کچھ نہیں ہے، جلسے کچھ نہیں ہے، نام لے کر شفاعت کی بھیک مانگنے کی ایک شکل ہے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سید کا خطاب دیا، جو نبیوں کے سردار ہیں، جو سید المرسلین ہیں، جو سیدی ولدی آدم یوم القیامہ ہیں، جن کی بیٹی سیدۃ نساء العالمین ہے، وہ فرماتے ہیں ان ابنی ھذا سید۔ یہاں پہنچ کے آپ مجھے کہنے دیجئے، خاندان اہل بیت پاک کو، پنجتن پاک کو دیکھ کر یہی سمجھ میں آتا ہے کہ سیادت اسی گھرانے کے لیے پیدا کی گئی، اور یہ گھرانہ سیادت ہی کے لیے پیدا کیا گیا، یہ اقتداء کے لیے پیدا کیا جانے والا گھرانہ نہیں ہے، یہ گھرانہ امامت کے لیے پیدا کیا جانے والا گھرانہ ہے، قیادت کے لیے پیدا کیا جانے والا گھرانہ ہے، سیادت کے لیے پیدا کیا جانے والا گھرانہ ہے، جس کی امامت، جس کی قیادت اور جس کی امامت چند روزہ ظاہری زندگی میں نہیں، ابد الآباد تک کے لیے جنتی جنت میں رہیں گے، تب بھی تمام جنتیوں کے سردار حسن مجتبیٰ کے نانا ہوں گے، تمام جنتی عورتوں کی سردار حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی والدہ مکرمہ طیبہ طاہرہ علیہ السلام ہوں گی، اور جنتی نوجوانوں کے سردار حسن و حسین علیہم السلام ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میرا یہ بیٹا سید ہے۔ اب جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ مضمون حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا، آج تو ہم 1400 سال کے تسلسل کے بعد سلسلہ قادریہ عالیہ کے شجرے کو ایک وسیلہ فیضان کا ذریعہ سمجھ کے 14 صدیوں کے بعد یہاں بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معاملہ یہ تھا، ایک سلسلہ قادریہ نہیں، جتنے سلسلے نکلے ہیں وہ مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات گرامی سے نکلے ہیں۔ وہ مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کو کا چہرہ مبارکہ عبادت سمجھ کر دیکھنے والے تھے، مولا کائنات کا تذکرہ کر کے معلوم کرتے تھے تھرمامیٹر لگا کے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تھا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، النظر الی وجہ علی عبادت۔ عزیزان محترم، تمام سلاسل کے سرچشمے جہاں سے پھوٹتے ہیں اس مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے چہرے کو دیکھنے والے تھے، وہ ہم اثر تھے۔ اور اس سے بڑھ کے یہ کہ خود مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، جن کی نیابت میں مولا بنے، من کنت مولاہ کے نتیجے میں فہذا علی مولاہ کا اعلان ہوا۔ میں تو آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کی مولائیت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مولائیت پہ منحصر ہے، اس پہ ڈپینڈ ہے۔ من کنت مولاہ، میں جس کا مولا ہوں، اگر کوئی مجھے مولا مانتا ہے تو پھر علی اس کا مولا ہے۔ اگر کوئی نبی ہی کو مولا نہ مانے تو اس بدنصیب کا علی سے کیا تعلق، علی کی مولائیت سے کیا تعلق، بلکہ اس بدنصیب کا دین سے کیا تعلق، اسلام سے کیا تعلق، قرآن سے کیا تعلق، توحید سے کیا تعلق، رسالت سے کیا تعلق۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کرنے والوں کو صحابہ کہتے ہیں، اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے محاسن و کمالات کے ان مضامین کو سنا ہوگا، آپ اندازہ لگائیے کیا ان کے دلوں پر عظمت بیٹھی ہوگی، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں کیا تاثیر رہی ہوگی، جس کو صحابہ کرام نے اپنے کانوں سے براہ راست سنا، ان کے دلوں میں کیسی عظمت بیٹھی، یہ معلوم کرنا ہے تو آپ تاریخ کے اوراق الٹ کے دیکھیے۔
آپ احادیث مبارکہ کے اوراق الٹ کے دیکھیے. فروى الواقدي عن موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبيه أن عمر لما عمل الديوان فرض للحسن والحسين مع أهل بدر في 5000 وكذلك كان عثمان بن عفان يكرم الحسن والحسين ويحبهما. جب مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے حسنین کریمین کا وظیفہ مقرر کیا تو اصحاب بدر کے وظیفے کے مطابق جو ہائی اسکیل تھا وظیفے کا، اسٹارٹنگ میں ہی وہ وظیفہ مقرر کیا. 5,000 دینار ان کے لیے مقرر فرمائے. جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس طریقے کو باقی رکھا. دوسرے حسنین کریمین کی عمر رکھنے والوں کو وظیفہ الگ ملتا تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان شہزادوں کو امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین جو جنگ بدر کے وقت ابھی پیدائش کی منزل میں تھے، امام حسین تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور ان کو اصحاب بدر کے وظیفے کے مطابق وظیفہ دیا جاتا تھا. دینے والے کون تھے؟ عمر بن خطاب الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بولنے والے دینے والے کون تھے؟ ذو النورین. ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ نبیوں کے سردار کے گھر کی دامادی کا شرف پانے والے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایسا کچھ اکرام کیا، اس حد تک محبت فرمائی تو کیوں فرمائی ہوگی؟ سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے محاسن و کمالات ایک بحر بے کراں ہے. چند امور ہم بطور سعادت کے آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہے ہیں، ذکر کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا اور آپ کا انداز بندگی یہ تھا کہ آپ عبادت میں خوب منہمک رہنے والے اور عبادت کا بہت ذوق اور شوق رکھنے والے ہیں. آپ کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ جب فجر کی نماز آپ ادا فرماتے تو مسجد سے نکل کے نہ آتے، فجر کی نماز ادا فرمانے کے بعد مصلی ہی پر بیٹھے رہتے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا، تو پھر اس کے بعد اشراق کی نماز پڑھ کے آپ باہر نکلتے. جب تک سورج طلوع نہ ہوتا اس وقت تک آپ مصلی ہی پر ہوتے، یعنی اپنے دن کا آغاز آپ اس طور پہ فرماتے. ظاہر سی بات ہے کہ سورج آنے سے پہلے سورج کی کرن پھوٹتی ہے، سورج کی روشنی پھیلتی ہے، دن کا آغاز ہوتا ہے، تو آپ مسجد میں آ کر باجماعت نماز ادا فرماتے، اور اس کے بعد روشنی پھیلتی جاتی اور آپ اپنے دن کا آغاز اپنے پروردگار کے ذکر کے ساتھ فرماتے، مصلی پر ہی موجود رہتے یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہو جاتا. اب سمجھنا چاہیے، بات انڈرسٹوڈ ہے کہ اشراق کی نماز کا جب وقت ہو جاتا تو اشراق پکڑ کے پھر آپ اشراق کی نماز ادا کر کے آپ واپس نکلتے. اور اس کے بعد کیا کرتے؟ جب اشراق کی نماز ادا فرما لیتے تو اس کے بعد آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جو اہم لوگ ہوتے، جو معززین ہوتے، جو مطلب یہ کہ جو اہل حل و عقد جو لوگ ہوتے ان کے ساتھ آپ بیٹھتے، جو ریسپانسبل لوگ ہوتے ان کے ساتھ آپ بیٹھتے. یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا یہ ہمارے بزرگوں کا، ہمارے اماموں کا، ہمارے سرکاروں کا قدیم زمانے سے طریقہ رہا. بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کسی منصب کے غرے میں یا کسی کیا بننا چاہیے، کوئی کچھ ایسا وصف میں ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں چاہتے، لوگوں میں گھل مل کے رہنا نہیں چاہتے. جبکہ اولیاء کرام، بزرگان دین، ائمہ کرام، صحابہ کرام، خود پنجتن پاک کا طریقہ یہ تھا کہ نماز ادا کرنے کے بعد آپ فوراً نکل کے نہیں چلے جاتے بلکہ لوگوں کے درمیان بیٹھتے. یہ تو متکبرین کا طریقہ ہے کہ آدمی دوسرے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھے، ان سے بات نہ کرے، اور اس کو سمجھتے ہیں کہ ارے وہ تو بہت بڑے عابد ہیں، وہ تو بڑے اللہ والے ہیں، کسی کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں. جس بد نصیب کو پنجتن پاک کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب نہیں آ رہی ہے وہ اللہ والا کیسے ہو سکتا ہے؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، لوگ بولتے ہیں، بعض لوگ کہہ رہے ہو کسی کے گھر میں دعوت میں نہیں آتے، کہیں نہیں دکھتے، کہیں نہیں جاتے، کیوں نہیں جاتے؟ دعوت تو قبول کرنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اگر انسان ہے تو دوسرے انسانوں کی خوشی میں، غم میں شریک ہونا انسانی فطرت کا تقاضا ہے. تو سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ آپ اشراق کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد مسجد سے نکل کے نہیں جاتے بلکہ لوگوں کے ساتھ بیٹھتے اور سادگی کا پیکر بنے ہوئے ہوتے اور ان کے ساتھ گفتگو فرماتے. خود ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان بیٹھ کر خوشگوار گفتگو فرماتے. اور گفتگو کا انداز کیا ہوتا؟ جب احکام بیان کرنا ہوتا تو احکام بیان کرتے، اور کبھی خوشگواری کے طور پہ اطراف و جوانب کے گرد و پیش کے احوال کے بارے میں دریافت فرماتے. اگر کوئی نظر نہ آتے تو ان کے بارے میں پوچھتے کہ نظر کیوں نہیں آ رہے ہیں. کوئی بیمار تھے تو معلوم کرتے کہ اب ان کا کیا حال ہے. یعنی مطلب آپ سمجھیے کہ اگر کوئی سفر پہ گیا ہوتا تو ان کے بارے میں معلوم کرتے کہ واپس آئے ہیں کہ نہیں، کب تک آنے والے ہیں. یہ جو جنرل جو گفتگو کی جاتی ہے اطراف و جوانب گرد و پیش کے، تو اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ تھا، اور یہی طریقہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا بھی تھا. پھر جب آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو سے فارغ ہوتے تو پھر کیا کرتے؟ تو آپ کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات مکرمات امہات المومنین کے حجروں میں تشریف لے جاتے. ظاہر سی بات ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کی دنیا سے
تشریف لے جا چکے تھے، کئی ازواج مطہرات باحیات تھیں، تو امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا روٹین تھا یہ روز کا کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اشراق تک مصلی پہ بیٹھتے، ذکر میں وقت گزارتے۔ اب یہاں سے دیکھیے آپ، جن لوگوں کا مسجدوں میں دل نہیں لگتا، پھر وہ قادری بھی بنے بیٹھے ہیں، چشتی بھی بنے بیٹھے ہیں، نقشبندی، رفاعی، سہروردی، 14 خاندانوں کی خلافت کے دعوے دار بن کے بیٹھے ہیں، اور مسجد میں ان کو آنا نصیب نہیں ہوتا، مسجدوں میں ان کا دل نہیں لگتا۔ عزیزان محترم، ہم کو اپنے بزرگان دین، اپنے اسلاف صالحین، اپنے ائمہ کرام، اپنے پیران طریقت کے اصولوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ مسجد میں دل لگنا مومن کی نشانی ہے، منافق کا دل نہیں لگتا مسجد میں۔ مسجد میں آیا تو ہول ہیبت ہو رہی، کب نکلوں، کب بھاگوں، کب چلے جاؤں، اور آنے سے پہلے کوشش کرنا کہ حتی الامکان مسجد میں جانے کی نوبت ہی نہ آئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ مومنین کا طریقہ نہیں میرے بھائی، یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا۔ فرض نماز پڑھ کر اگر آپ تشریف لے جاتے تو شریعت کی کوئی پکڑ نہیں تھی، لیکن اس فضیلت کو حاصل کرتے، اشراق تک بیٹھتے، ذکر اذکار میں بیٹھتے۔ بلفاظ جگر آپ مجھے کہنے دیجئے کہ آپ کے دن کا آغاز بازاروں میں نہیں ہوتا، اللہ کے گھر میں، مسجد میں ہوتا۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد بھی ذکر الہی سے آپ اپنے دن کا آغاز فرماتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمین میں سب سے بہترین مقام مسجدیں ہیں، اور زمین میں سب سے بدترین مقامات بازار ہیں۔ آج آپ بالخصوص ہمارے نوجوانوں کو دیکھیے، بازاروں میں ان کا دل لگتا ہے، دوستوں کی دکانوں پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ دوست 1 سے 2 دن رسپانس دیتا ہے بیچارہ، اس کے بعد دیکھتا ہے کہ یہ روز کا دھندا شروع ہو گیا تو وہ کیئر کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور یہ خود مان نہ مان میں تیرا مہمان بن کے ان کے کاروبار میں جا کے مخل ہوتے ہیں، جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے بدترین مقامات کہا۔ دیکھیے جن کو ضرورت پڑتی ہے بازار کو جا سکتے ہیں، بازار کو جانے کی ممانعت نہیں ہے، ضرورت ہے تو جائیے۔ مسجد میں جماعت کی نماز چھوڑ کر آپ دوستوں کی دکانات پہ جا کے بیٹھ کر ان کے کاروبار میں مخل ہو رہے ہیں، یہ کون سی تک بندی ہے؟ تو یہ عادت کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ بازاروں میں بیٹھنا، بازار شیطانوں کے گھومنے پھرنے کے مقامات ہوتے ہیں، بازاروں میں ضرورت سے بڑھ کر نہیں جانا چاہیے۔ ہمارے سرکار سید الابدال سرکار لاؤبالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اولاد کے نام جو وصیت نامہ لکھا ہے، اس میں آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ بے مقصد گھر کے باہر مت نکلا کرو۔ جیسا کہ عام لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ ان کا ٹائم ہوتا ہے، باقاعدہ 4 بجے نکلتے ہیں فلاں کی دکان پر، 5 بجے تک، 5 سے 6 بجے تک وہ دکان پر، 6 سے 7 بجے تک فلاں دکان پر، 7 بجے سے 8 بجے تک فلاں ہوٹل پر۔ کیا کوئی قابل تعریف بات ہے؟ جماعت کی نمازیں چھوڑ کر۔ تو عزیزان محترم، اگر ضرورت پڑی تو آپ جائیے۔ ہاں، اگر تفریح کے طور پہ ہوا خوری کے لیے آپ باہر نکلتے ہیں تو اس کی اجازت ہے۔ اسلام میں 3 کاموں کی اجازت ہے: گھوڑ سواری کی، تیر اندازی کی، اور میاں بیوی کے آپسی معاملات میں خوش طبعی کی، اس کی اجازت دی گئی ہے۔ لیکن جا کر گھنٹوں بیٹھ جانا، فرض نمازیں چھوڑ کر، مسجدوں میں دل نہیں لگنا، بازاروں میں دل لگنا، جتنے شیطانی کوالٹیز ہیں وہ سب ہم میں پائے جاتے ہیں۔ اور اب ہمارے نام جب پوچھے جاتے ہیں، ہمارا تعارف جب پوچھا جاتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی زمین سے نکلے کہ آسمان سے ٹپکے۔ تو عزیزان محترم، یہ بات قابل اصلاح ہے۔ میں آپ کے سامنے بطور خاص عرض کر رہا ہوں کیونکہ ہم ہمارے پیر کا تذکرہ کر رہے ہیں، امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام۔ ہم قادریوں کے بہت بڑے پیر ہیں۔ سلسلہ قادری عالیہ کو اعزاز حاصل ہے کہ طریقت کے 5 بڑے سلسلے جو اس وقت جاری ہیں، ان 5 بڑے سلسلوں میں سلسلہ قادریہ ایک واحد ایسا سلسلہ ہے کہ جو امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بھی حضور نبی کریم مولا کائنات تک، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں سلوک طے کرنے کا مطلب؟ سلوک طے کرنے کا مرید ہو گئے تو کیا کرنا؟ تو کچھ بھی نہیں کرنا، سب سے پہلے 5 وقت کی فرض نمازیں جماعت سے پڑھنا، یہ مطلب ہے۔ نہیں مرید ہو گئے نا، کیا کرنا؟ تو مسلمان تھے تو مسلمان بنے تو جو کرنا، مرید ہوئے تو وہی کرنا۔ تجدید ایمان کا نام ہے، بیعت کیا ہے؟ تجدید ایمان کا نام ہے۔ کوئی دوسرا مذہب قبول نہیں کرے آپ، نعوذ باللہ من ذالک، کہ نماز روزہ زکوٰۃ حج سے ہٹ کر دوسرے نئے کیا بولنا چاہیے کہ تماشے شروع کرنے کے لیے۔ اب ہاں، نوافل کی بات ہے، مستحبات کی بات ہے، وہ بات کی بات ہے۔ بلکہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی شخص امام حسن علیہ السلام کے سلسلے میں، اب آپ کا تذکرہ ہو رہا سلسلہ قادریہ میں یا دنیا کے کسی سلسلے میں بیعت ہو گیا، اگر اس نے جماعت سے نماز قائم کر لی اور کچھ اگر نہیں بھی کرا انشاءاللہ تعالیٰ، تو بڑا جرم تو نہیں ہے اس کا۔ اب اور کوئی کام اس پہ فرض تو نہیں ہے، اس کے تقاضے ہیں، مستحبات ہیں، وہ ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، وہ سب صحیح ہے۔ لیکن نماز قائم کرنا یہ کسی کے پیر کا، کسی کے دادا پیر کا طریقہ نہیں ہے، یہ نبیوں کے امام، رسولوں کے تاجدار، 1,24,000 پیغمبروں کے امام کا طریقہ ہے۔ عزیزان محترم، تو امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے دن کا اس طور پہ آغاز ہوتا، پھر اس کے بعد آپ لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے، ان میں گھل مل کر ان سے گفتگو کرتے، اس کے بعد پھر وہاں سے نکل کر آپ کیا کرتے؟ اپنی نانیوں کے گھر میں جاتے۔ نانیوں سے مراد سونتیلی نانیاں، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات المومنین۔ روز کا روٹین تھا یہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ازواج مطہرات اس وقت موجود تھیں، تو سیدنا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حجروں میں تشریف لے جاتے، اور وہاں جا کر کیا کرتے؟ تو وہاں جا کر ان سے سلام کرتے، ان سے ملاقات کرتے، کچھ دیر ان کے ساتھ بیٹھ کر
پھر وہاں سے نکل کے آپ واپس آتے ہیں۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام عبادت و ریاضت میں بے مثل و بے مثال ہیں، اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ 25 مرتبہ آپ نے مدینہ منورہ سے اپنے گھر سے نکل کر کعبۃ اللہ شریف تک کا، مسجد حرام تک کا سفر اس طرح پیدل سفر کیا کہ سواری پر سوار نہیں ہوئے، گھر سے قدم نکلا تو پھر وہی قدم آپ نے مسجد حرام میں رکھا، یعنی پیدل چلتے ہوئے مدینہ منورہ سے کعبۃ اللہ شریف کی طرف گئے، پیدل چل کے حج کیا کتنے مرتبہ؟ 1 2 3 4 5 مرتبہ نہیں، 25 مرتبہ، جبکہ میں 3 دن سے روز بول رہا ہوں کہ آپ کی عمر شریف 46 یا 47 سال کی تھی۔ 46 یا 47 سال کی عمر مبارک میں 25 مرتبہ آپ نے پیدل چل کے اپنے گھر سے مسجد حرام تک پیدل چل کے کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کی۔ یہ آپ کی عبادت کا ذوق و شوق تھا۔ اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو قرآن مجید کی تلاوت سے بھی بہت شغف رہا، اور خطبہ جب آپ ارشاد فرماتے تو اکثر سورہ ابراہیم کی تلاوت فرماتے، وہ آپ کی چوائس تھی۔ جب خطبہ دیتے تو اکثر سورہ ابراہیم کی آیتیں آپ پڑھا کرتے، اور آپ کا اور ایک روٹین مبارک یہ تھا، لوگ اورات کے وظائف کے بارے میں پوچھتے ہیں، دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے سب سے بڑے جانشین اول امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے روز کے روٹین میں یہ بات بھی شامل تھی کہ عشاء کی نماز کے بعد رات کو سونے سے پہلے آپ روزانہ مکمل سورۃ الکہف کی تلاوت فرمایا کرتے۔ یہ قرآن مجید سے آپ کا شغف تھا، اور یہیں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ بعض بزرگوں کی طبیعت کو بعض صورتوں سے زیادہ مناسبت ہوتی ہے، تو آپ کی طبیعت مبارکہ کو سورۃ الکہف سے زیادہ مناسبت تھی، اور آپ کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ روزانہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے سورۃ الکہف کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور ہم سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نظر کریم تھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لاڈلے چہیتے شہزادے کی طرف جو توجہ فرمایا کرتے تھے، اس کے ضمن میں ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس کو کئی مورخین نے نقل کیا ہے۔ اسے آپ اندازہ لگائیں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے شہزادوں کے احوال پہ نظر رکھا کرتے، بظاہر دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی، یعنی اس حد تک آپ کو محبت تھی کہ دنیا سے آپ تشریف بھی لے گئے تو شہزادوں کے ایک ایک نقل و حرکت پر آپ کی نظر ہوتی تھی۔ اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیے۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے حکومت وقت سے ایک شرط یہ منوائی تھی کہ آپ کو اور آپ کے برادر گرامی امام حسین علیہ السلام کو سالانہ 1 لاکھ دینار بطور وظیفہ پیش کیے جائیں۔ حالانکہ دیکھنے میں وظیفہ بہت زیادہ معلوم ہو رہا ہے، لیکن یہ وظیفہ اس لیے لیا گیا تھا کہ آپ کے اطراف لوگ بہت جمع رہتے تھے، ان کو آپ سے بڑی امیدیں وابستہ ہوتی تھیں، وہ خیر خیرات کرنے میں، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں وہ مال خرچ ہوتا تھا، اس لیے آپ کو ضرورت پڑتی تھی۔ چنانچہ آپ نے حکومت وقت سے منوایا تھا کہ سالانہ 1 لاکھ سونے کے دینار بطور وظیفہ آپ کی خدمت بابرکت میں پیش کیے جائیں، اور آپ کے برادر گرامی امام حسین علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں بھی پیش کیے جائیں۔ تو حکومت وقت نے اس شرط کو تسلیم کر لیا تھا، اور سال کو سال باقاعدہ 1 لاکھ دینار کی خطیر رقم بطور وظیفہ کے بیت المال سے آپ کی خدمت بابرکت میں پہنچتی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وظیفہ پہنچنے کا وقت آیا لیکن وظیفہ نہیں پہنچا۔ 1 دن ہوا، 2 دن ہوئے، کئی دن ہوئے، وظیفہ نہیں پہنچا۔ تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ حکومت وقت کو خط لکھ کے یاد دلانا چاہیے۔ دل میں خیال آیا، کئی دن ہو گئے، یعنی جو مقررہ وقت تھا وہ وقت آ گیا اور وظیفہ پہنچا نہیں، تو آپ نے ارادہ کیا کہ حکومت وقت کو لیٹر لکھنا چاہیے، خط لکھنا چاہیے، یاد دہانی کرانی چاہیے۔ ارادہ کیا، دن میں ابھی لکھے نہیں تھے، دن میں ارادہ ہوا، رات کو سو گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خواب میں تشریف لے آئے، اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے خواب میں آ کر ارشاد فرمایا، یا بنیا اتکتب الی مخلوق بحاجتک، اے میرے پیارے بیٹے کیا اپنی ضرورتوں کا تذکرہ تو مخلوق سے کرے گا؟ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دعا آپ کو تعلیم فرمائی، فرمایا کہ کسی سے آپ کو شکایت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ایک دعا میں آپ کو سکھاتا ہوں، وہ دعا آپ پڑھ لیجئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا آپ کو تلقین فرمائی۔ سیدنا امام حسن علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے اور آپ نے دعا پڑھی تو حاکم وقت کو ادھر یاد آیا کہ وظیفہ پہنچانے میں تاخیر ہوئی، اسی دن یاد آیا، ادھر آپ نے دعا پڑھی، خط لکھنے کا ارادہ کیے تھے، خط لکھے نہیں تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ آپ کے شہزادے حکومت وقت کو خط لکھیں، اپنا حق لینے کے لیے یاد دہانی کرائیں۔ فرمایا، اتکتب الی مخلوق بحاجتک، کیا اب آپ اپنی حاجت کا تذکرہ مخلوق سے کریں گے؟ آپ کوئی عام انسان نہیں ہیں کہ بادشاہوں کو خطوط لکھیں، آپ کے نانا دونوں جہاں کے مالک و مختار ہیں، آپ کو کیا پڑی ہے کہ کسی کو آپ خط لکھیں؟ ایک دعا میں آپ کو ایسی تلقین کر دیتا ہوں کہ آپ وہ دعا پڑھ لیجئے۔
اسی دن امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے دعا پڑھی تو حاکم وقت کو یاد آیا کہ وظیفہ بھیجانے میں تاخیر ہو رہی ہے، تو انہوں نے وظیفہ بھیجنے کا انتظام کیا اور بہت جلد وظیفہ آیا۔ آنا تو 1,00,000 روپیے 1,00,000 دینار آنا چاہیے تھا، لیکن 2,00,000 دینار بطور وظیفہ کے حکومت وقت کی جانب سے آپ کو وصول دعا کی برکت سے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی، ڈبل وظیفہ آپ کو ملا، دگنا وظیفہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ کو ملا۔ اور سیدنا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے خواب اب سچے ہوتے تھے تو وہ تو ہونا ہی ہے، کیونکہ اہل اللہ کے اولیاء کرام کے خواب سچے ہوتے ہیں، وہ تو ولیوں کے سردار ہیں۔ آپ کے خواب بہت سچے ہوا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عام آدمی بھی اگر دیکھتا خواب میں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو عام آدمی بھی دیکھتا ہے تو اس کی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں، اور یہاں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص کرم تھا آپ پر، تو اس طرح وہ خواب کی تعبیر پوری ہوئی کہ دعا آپ نے ایک مرتبہ پڑھی تو حاکم وقت نے دگنا وظیفہ آپ کی خدمت میں بغیر یاد دلائے کے روانہ کر دیا۔ اور آپ کے ایک مبارک خواب کا اس طور پہ بھی ذکر ملتا ہے کہ جیسا کہ ہم نے بھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ روزانہ رات کو سورۃ الکہف پڑھتے تھے اور اس کو ایک کارڈ پر لکھ کر رکھ لیے تھے الگ سے، اور جس زوجہ مکرمہ کے گھر میں آپ کی باری ہوتی وہ جز اپنے ساتھ لے کے جاتے اور باقاعدہ اس میں سے دیکھ کر سورۃ الکہف کی روزانہ رات کو سونے سے پہلے تلاوت فرماتے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ روز کی طرح آپ نے سورۃ الکہف کی تلاوت فرمائی اور سو گئے، تو خواب میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ خود اپنے خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کی پیشانی مبارک پر لکھا ہوا ہے قل هو اللہ احد، پیشانی پہ لکھا ہوا ہے قل هو اللہ احد۔ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام جب خواب سے بیدار ہوئے، آپ نے اپنے خواب کا تذکرہ کیا تو سعید بن مسیب تک بات پہنچی کہ اس طرح شہزادے گرامی نے خواب دیکھا ہے، تو انہوں نے بہت افسوس کیا اور انہوں نے کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب آپ کی زندگی کی میعاد مکمل ہو رہی ہے۔ اس خواب کی تعبیر تو یہی ہے کہ اب آپ دنیا سے رحلت فرمانے والے ہیں، چنانچہ بہت جلد آپ کا وہ خواب بھی پورا ہوا اور آپ نے اس کے بعد پھر دنیا سے رحلت فرمائی۔ کیا کیا محاسن، کیا کیا خوبیاں میں آپ کے سامنے بیان کروں، وقت کی گنجائش کا لحاظ رکھتے ہوئے بات کو سمیٹنا بھی ضروری ہوتا ہے، تو چلیے اب ایک دو باتیں بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں۔ آپ سخاوت میں اپنے نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال تھے۔ ابھی آپ نے سنا کہ آپ کو سالانہ وظیفہ جو ملتا تھا وہ 1,00,000 دینار ملا کرتا تھا، اور تذکروں میں آتا ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ایک ہی وقت میں کسی شخص کو 1,00,000 دینار عطا فرما دیتے، یعنی جو آپ کا وظیفہ ہوتا اتنا مال ایسا بھی ہوا ہے کبھی کبھی کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی شخص کو آپ نے 1,00,000 دینار عطا فرما دیے ہیں، تو کیسے رزق میں برکت ہوتی تھی ہوں گی، اور اللہ رب العزت نے کیا کیا فتوحات کے دروازے کھولے تھے ہوں گے۔ اب آپ یوں سمجھیے کسی آدمی کی تنخواہ اور پوری سالانہ تنخواہ ایک ہی دن میں ایک ہی شخص کو اگر دے کے آ جائے تو اس کے گھر کا کیا ہوگا، لیکن یہاں کے معاملے دوسرے ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ فیضان قادریت کی بات تذکرہ امام حسن کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی، اور تذکرہ امام حسن مبارک کا پورا حصہ اس وقت تک بیان نہیں ہو سکتا جب تک کہ غوث پاک کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو سرکار غوث پاک کی جو عادت ہے سائل کو اس کی اوقات سے بڑھ کے عطا کرنا، اتنا عطا کرنا کہ دیکھنے والے دنگ رہ جائیں، لینے والے کے خود ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں، خواب میں خیال میں نہ سوچے، ایسی عطا وہاں سے لے کے واپس لوٹے، تو سمجھ میں آتا ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو عادت تھی، یہ عادت بھی آپ کے اسی ڈی این اے کا اثر تھا جو امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام سے آپ تک پہنچا تھا۔ یعنی اتنا نوازنا کہ دیکھنے والے دیکھ کے پریشان ہو جائیں، لینے والا لے کے ہیبت کھا جائے، اور دینے والا اتنا دے کہ لینے والا بھی حیرت میں ہے، دیکھنے والے بھی حیرت میں ہیں۔ تو سیدنا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی یہ دین تھی۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو خوب عطا کرنے کی عادت آئی ہے، وہ آپ نے وراثت میں پائی ہے، وہ آپ کے دادا جان امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا در حقیقت فیضان۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ ایک ہی شخص کو آپ نے 1,000 دینار دے دیے، کیا بولنا چاہیے کہ 100,000 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی آدمی کو آپ 100,000 دے دیے، 1,00,000 مطلب 1,00,000 دیے۔ آپ اندازہ لگے کہ یہ موجودہ زمانے کے 1,00,000 کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، اب تو کروڑوں کو سووں میں گنتے ہزاروں میں گن رہے ہیں، 1,000 کروڑ 2,000 کروڑ۔ اس زمانے کی بات نہیں ہے، اس زمانے کی بات ہے جب کہ ایک دینار میں کیا کیا ہوتا تھا۔ تو عزیزان محترم، اس زمانے میں 1,00,000 دینار دینا، حالانکہ آپ کا سالانہ وظیفہ تھا، ایسا اٹھا کر ایک آدمی کو ایک وقت میں 1,00,000 دے دیتے ہوں گے تو پھر بقیہ خرچہ کیسا چلتا ہوگا؟ دینے والے خدا کو معلوم، لینے والے حسن مصطفیٰ کو معلوم، ہم کو کیا معلوم۔ اور عزیزان محترم، آپ کی زندگی میں یہ بات بھی ریکارڈ کی گئی کہ 3 مرتبہ ایسا ہوا کہ سیدنا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے
اپنا پورا مال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس طرح خیرات کر دیا کہ کوئی چیز آپ کے پاس باقی نہیں بچی، جو کچھ تھا پورے کا پورا اس طرح خرچ کر دیا کہ پھر کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ اور دیکھیے کہ آپ نے اپنا 2 مرتبہ اپنا پورا مال اللہ رب العزت کے راستے میں لٹا دیا۔ وقاسم اللہ مالہ 3 مرات وخرج من مالہ مرتين، یعنی مطلب یہ کہ آپ نے 3 مرتبہ اپنے مال کا آدھا حصہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خیرات کیا، یعنی جس دن آپ کا خیال مبارک ہو اس دن جتنا مال تھا اس کے 2 حصے کیے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 1 حصہ خیرات کیا۔ اور خیرات کرنے کا اندازہ ایسا نرالا تھا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ 2 جوتے آپ کے پاس ہوتے تو جوتوں کی 1 جوڑی اپنے پاس رکھ لیتے اور 1 جوتوں کی جوڑی بھی خیرات فرما دیتے، یعنی پہننے کے کپڑے استعمال کی جوتیاں جب اس کو 2 حصے کرنا تھا تو ہر چیز کو آپ 2 حصے کر دیتے۔ اس طرح آپ نے 3 مرتبہ کیا اور 2 مرتبہ تو ایسا کیا کہ جو کچھ تھا سب اللہ رب العزت کے راستے میں آپ نے خرچ کر دیا۔ اب وہ مال کہاں سے آتا ہوگا؟ وہ اللہ رب العزت کی عطا ہے، اللہ رب العزت کے فضل کی بات ہے۔ بہرحال عزیزان محترم، اس طرح سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے محاسن ہیں، آپ کے کمالات ہیں۔ بس آخری بات بول کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، پھر بات گھوم کے پھر بغداد شریف کی طرف پلٹتی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات مبارکہ میں سب سے بڑھ کر سب سے اہمیت کے ساتھ آپ نے سلسلہ قادریہ کے تعلیمات کا اصول بنا کر جو سبق آپ نے پڑھایا وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کی رضا پہ راضی رہے۔ ان کو یہ مل گیا، ان کے پیٹ میں درد ہو رہا، ان کا وہ کام نکل گیا، اس کی صورت اتر جا رہی، ان کا کام ادھر سے ہو رہا، انہیں پلانا لے کے بیٹھ گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سلسلہ قادریہ کی تعلیمات نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو دینا ہوتا ہے، لاکھ سر پھوڑنے والا سر پھوڑ لے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ یہ ہے سلسلہ قادریہ عالیہ کی تعلیم کہ دوسرے لوگوں کے لیے ہی نہیں، خود اپنے لیے بھی اسی بات کو پسند کرے۔ سرکار غوث پاک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بچپن شریف میں آپ کو آواز آئی کہ آپ عاشق بننا چاہتے ہیں یا معشوق، والد مکرمہ نے کہا معشوق بن جائیے، عاشق بنیں گے تو امتحان دینا پڑے گا۔ اب آواز آئے تو کہہ دیجئے کہ معشوق بنوں گا، تو آپ نے فرمایا نہیں کہوں گا۔ کیوں؟ تو فرمایا میں کیوں کہوں کہ میں عاشق بنوں گا، میں معشوق بنوں گا؟ دینے والے کی مرضی میں یہ کہوں گا، تیری مرضی، تو عاشق بنانا چاہتا ہے تو عاشق بنا، معشوق بنانا چاہتا ہے تو معشوق بنا۔ بچپن شریف میں تسلیم و رضا کی یہ منزل تھی، جب آواز آئی تو آپ نے اسی طرح کہا، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے واپس آواز آئی کہ ہم کسی کو عاشق بناتے ہیں، کسی کو معشوق، لیکن تو نے ہماری رضا کے تسلیم کے فیصلوں کو اس حد تک تسلیم کر لیا کہ بیک وقت میں تجھے عاشق بھی بناتا ہوں، تجھے معشوق بھی بناتا ہوں۔ دنیا ولایت میں کوئی عاشق ہوتا ہے تو معشوق نہیں ہوتا، کوئی معشوق ہوتا ہے تو عاشق نہیں ہوتا۔ میرے پیر غوث اعظم دستگیر کی وہ شان ہے، بیک وقت آپ عاشق بھی ہیں اور معشوق بھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار غوث پاک نے یہ سبق کون سے استاد سے پڑھ کر پڑھایا؟ سلسلہ قادریہ میں کسی استاد سے پڑھ کر نہیں پڑھایا، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ڈی این اے کے اثر کو محسوس کر کے سبق پڑھایا۔ چنانچہ اس بارے میں آتا ہے کہ دیکھیے جس کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، سر آنکھوں پہ تسلیم ہے، بات جہاں ہے وہیں پہ رکھ کے دیکھیے۔ اب میں ایک آخری واقعہ بیان کر رہا ہوں آج کے اس لیکچر میں، آپ یہ واقعہ سنیں گے تو حیرت میں پڑیں گے کہ بات حسن مجتبیٰ کی ہو رہی ہے کہ پیر عبد القادر گیلانی کی ہو رہی ہے۔ آپ انداز دیکھیے، یعنی مطلب ہے کہ 10-11 جنریشنز بھی گزر گئے تو سائنس جو ثابت کر رہی ہے کہ ڈی این اے کبھی نہیں بدلتا۔ یہ وہابیت پاگل پن کی طرح کی باتیں کر رہی ہے، سائنس اس کا ساتھ نہیں دیتی۔ سائنس تو اہل تصوفی کا ساتھ دیتی ہے، اہل نسبتی کا ساتھ دیتی ہے، عقل تو اسی کا ساتھ، ڈی این اے بدلتا نہیں۔ اب آپ کے سامنے میں ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں، اگر میں نام نہ لوں اور صرف ایسے ہی واقعہ بیان کر کے آپ سے پوچھوں تو اگر آپ پیرانی پیر کے زیادہ تر واقعات سے اگر واقف ہیں تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یہ سرکار غوث پاک کا تو واقعہ نہیں ہے، حالانکہ واقعہ پوتے کا نہیں ہے، یہ بات دادا کا ہے۔ جو بات نبی میں ہے وہی بات آل نبی میں ہے، جو بات ڈی این اے میں ہے وہی ڈی این اے کے اثر میں ہے، خون میں جو کیفیت ہے وہی خون سے پیدا ہونے والے پیکر وجود میں بھی ہے۔ چنانچہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے آخری واقعہ آج کے لیکچر میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، قیل للحسن بن علی، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے کہا گیا، ان ابا ذر یقول الفقر احب الی من الغنى۔ امام حسن علیہ السلام کے پاس آ کر کسی نے کہا کہ سرکار ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ مجھے مالداری نہیں پسند، مجھے غریبی پسند۔ کون بولتے تھے ایسا؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دسترخوان پر 2 سالن اگر کوئی نکالتا لٹ لے کے پہنچ جاتے تھے۔ تو عزیزان محترم، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ مجھے غریبی پسند ہے، مالداری پسند نہیں ہے۔ کسی نے آ کر امام حسن علیہ السلام کے سامنے کہا کہ ابو ذر غفاری اس طرح کہتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب اسی طرح اپنے نظریے کو لوگوں پر نافذ فرمانا چاہتے تھے
تو اس وقت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کو ہی درمیان میں لایا گیا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری کا اپنا ایک پرسنل نظریہ تھا، وہ متوکلین کے امام، صوفیوں مجذوبوں کے بادشاہ ہیں وہ، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب تک باحیات رہے تو جلال فاروقی، ہیبت فاروقی کی وجہ سے خاموش تھے، اپنے نظریے کو نافذ کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے جلال کی وجہ سے۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہو گیا تو کھل کر اپنے نظریے کی اشاعت فرمانا شروع کرے۔ ایک دسترخوان پر 2 سالن آتے تو لٹ لے کے پہنچ جاتے اور بولتے کہ 2 سالن میں کیا ضرورت ہے، اور لوگوں کو جا کر ان کو تاکیدی حکم دیتے کہ کیا کیا گھر میں سب خیرات کرو۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تو نرم طبیعت کے تھے، وہ خلیفہ وقت تھے، وہ اب ان کی ہیبت کی وجہ سے ان کو کچھ پرابلم بھی نہیں تھا، چنانچہ اس طرح عملاً اپنے نظریے کی تبلیغ کا انہوں نے آغاز کیا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلا بھیجا اور بلا کر آپ سے بات چیت کی، تو اندازہ ہوا کہ آپ علمی دلائل کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں۔ تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ دلائل دے رہے ہیں تو بابو مدینۃ العلم کی خدمت ہی میں ان کو پیش کیا جائے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی خدمت بابرکت میں آپ کو پیش کیا گیا۔ مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم نے ایک ہی سوال پوچھا، آپ نے پوچھا اسلام کے بنیادی ارکان توحید اور رسالت کے اقرار کے بعد کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا نماز اور روزہ اور مالداروں پر زندگی میں ایک بار حج، سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ۔ مولا کائنات نے پوچھا زکوٰۃ کب نکلتی ہے؟ مال گھر میں جمع ہو کر 1 سال گزر گیا تو زکوٰۃ نکلتی ہے، آپ 1 رات گزرنے نہیں دے رہے ہیں تو زکوٰۃ کہاں سے ادا کی جائے گی؟ آپ کا نظریہ تو یہ ہے کہ صبح کو اٹھے تو کھانے کے لیے گھر میں کوئی چیز باقی نہ رہے، تو زکوٰۃ کا حکم کب آتا ہے؟ 1 سال گزر جانا مال پر، کیا بولتے کہ کامل 1 سال کا گزر جانا، حولان حول ہونا، 1 سال پورے 1 سال کا دوران پورا مکمل ہو جانا۔ 1 سال گزرنے کے بعد سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت زکوٰۃ فرض کر رہی ہے اور آپ 1 رات گھر میں مال رکھنے نہیں دیتے۔ اس کے بعد مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم نے مشورہ دیا تھا کہ یہ توکل کے توحید کے امام ہیں، عام لوگوں کی بستیوں میں اگر ان کو رکھا جائے تو دوسرے لوگوں کے یہ ان کی اوقات سے بڑھ کے معاملہ ہے، ان لوگوں کے لیے حضرت کے فیضان کو لوگ نہیں سنبھال سکتے، چنانچہ آپ کو مدینہ منورہ کے باہر الگ جگہ رہنے کا انتظام فرمایا گیا اور وہیں آپ کا وصال مبارک بھی ہوا۔ تو بہرحال مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم نے ایک مرتبہ اس طرح ایک ہی سوال پر مناظرے میں ان کو خاموش کروایا تھا۔ اب امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے لوگ، دیکھیے جس کا جو مقام ہے، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوکلین کے امام اور بادشاہ ہیں، وہ ہم سر جھکا کے ان کی عظمت کو تسلیم کرنے کے قدموں کی خاک کو ہم جیسے دنیا دار نہیں ہو سکتے، لیکن یہاں بات ہماری نہیں ہے، یہاں بات میرے پیر غوث اعظم دستگیر کے پیر امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی ہو رہی ہے۔ آپ کی خدمت بابرکت میں آ کر کسی نے کہا، وہ بولنے والوں کی بھی جو نیت ہوتی نہیں ہے، عام طور پر کیا ہوتا ہے عام لوگوں کا طریقہ، ٹائم پاس کو بھی آ کر بول بھی دیتے ہیں جو ان میں جریب ہمت والے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو چل رہا ہے اس سے بڑے مرتبے پر وہ کام ہے، اب آپ کے پاس تو بولتے نہیں، مطلب وہی تھا اس کا۔ آ کر بولے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جیسا بعض لوگ بولتے ہیں آج کل یہ کیسے پیر ہیں کہ ان کی تو باقاعدہ آمدنی بھی ہے، یہ کیسے پیر ہیں کہ پکے مکان میں رہتے ہیں، تو کیا جنگل میں جا کے جھاڑ کر املی کے جھاڑ کے نیچے رہیں گے؟ عزیزان محترم، ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک انداز ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توحید اور توکل کے جو معاملے تھے وہ یقیناً بہت اعلیٰ سطح کے تھے، وہ بہت قابل تعریف بات۔ ہم جیسے دنیا داروں کی زبان پہ ان کا نام آ گیا، ہماری اوقات سے بڑھ کے بات ہے، ویسی بڑی ہمت والے بزرگ ہیں وہ، لیکن ہماری حد تک بات الگ ہے۔ کسی کہنے والے نے آ کر امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، اب انسان کے ساتھ نفس تو ہر زمانے میں رہا، وہ کیا نیت سے بولنے والے، وہ کیا اس کا امپیکٹ تھا۔ امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں آ کر کہنے والے نے کہا کہ سرکار ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ مجھے مالداری سے بڑھ کر غریبی پسند ہے اور میں صحت سے بڑھ کر بیماری کو پسند کرتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح فرماتے ہیں، تو امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ ابو ذر پر رحم فرمائے، میں ایسا نہیں بولتا۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایسا نہیں بولتا، بلکہ میں اللہ کے سپرد اپنے معاملات کو کرتا ہوں۔ میں یہ نہیں بولتا کہ مجھے غریبی نہیں پسند، مالداری نہیں پسند، میں یہ بولتا ہوں کہ اللہ کی مرضی، اللہ مجھے مالداری میں رکھنا چاہے تو مجھے مالداری پسند، غریبی میں رکھنا چاہے تو غریبی پسند۔ میرے مالک کی مرضی جس میں ہے میں اسی میں راضی ہوں۔ میں یہ نہیں بولتا کہ میں صحت میں رہوں تو مجھے یہ بات پسند ہے، یہ بھی نہیں بولتا کہ میں بیمار رہوں تو مجھے یہ بات پسند ہے، بلکہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں۔ میرا مالک مجھے بیمار رکھنا چاہے تو میں بیماری میں خوش ہوں، وہ اگر مجھے کھلا پلا کے تندرست رکھنا چاہے میں تندرست رہ کے خوش ہوں۔ تو عزیزان محترم، یہ ہے سرکار غوث پاک کی تعلیمات۔ آپ اسے اندازہ لگائیے، صدیاں گزر جاتی ہیں لیکن وکل شیء یرجع الی اصلہ، اور یہ سلسلہ کچھ ختم نہیں ہوا۔ کوئی ناصبیوں، خارجیوں، وہابیوں کو کچھ جشن منانے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ابھی علامہ اقبال نے کہا تھا، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ ابھی یہ سلسلہ تھما نہیں ہے، ابھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جانشین کی اور آمد دنیا میں باقی ہے۔ جو دنیا میں آئیں گے تو دنیا دیکھ کے حیران رہے گی
کہ حسن مجتبیٰ کا بیٹا ہے یا حضرت عبدالمطلب کا پوتا ہے. یعنی انداز ایسا ہوگا، یعنی عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے کہ لوگوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمان مبارکہ یاد آئے گا. عزیزان محترم، تو یہ فیضان قادریت کی جلوہ گری کیا ہے؟ یہ فیضان امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے. تاج مہدویت کیا ہے؟ وہ فیضان امام حسن مجتبیٰ، نیابت امام حسن مجتبیٰ، وراثت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ہے، جس کا اظہار ہوئے بغیر دنیا کی تکمیل ہو ہی نہ سکتی. جن کی شان دکھانے کے لیے دنیا کو پیدا کیا گیا ہے، ان کی شان دکھائے بغیر دنیا کا بوریا لپیٹا ہی نہیں جا سکتا. اب یہ مسخرے اپنا منہ لے کر اپنی کلیا میں گوڑ پھوڑتے بیٹھیں، لیکن اللہ رب العزت نے جن کے لیے کائنات کو سجایا ہے ان کی عظمت اور ان کی شان تو برابر ظاہر ہو کے رہے گی. غوث الورا کے روپ میں مہدی کی شکل میں، غوث الورا کے روپ میں مہدی کی شکل میں جلوہ نمائی آپ کی جاری ہے یا حسن. بغداد والے پیر کے معبود کی قسم، کس شان کی یہ نسل تمہاری ہے یا حسن. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرات، اب آپ کے سامنے عزیزم حافظ عبدالوہاب القادری سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شان میں منظوم نذران عقیدت پیش کریں گے. اس کے بعد عزیزم حافظ سید منور قادری مترنم منقبت پیش کریں گے. اتنی دیر میں اگر کسی کو کچھ سوال کرنا ہے تو آپ بلا تکلف سوال کیجئے. نذران عقیدت کی پیشکشی کے بعد سوالات جوابات کے سیشن کے ساتھ آج کی یہ محفل تکمیل کو پہنچے گی. ایک مرتبہ پھر میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ 4 دن کا جو شیڈول بنایا گیا بزم حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا آن لائن پروگرامز کا، اس میں آج تیسرا دن تکمیل کو پہنچ رہا ہے. 1 دن کا پروگرام اور باقی ہے، اور اس مبارک مقدس بزم کی آخری کڑی کل کی محفل ہوگی کل رات 10 بجے. ہم اپنے سامعین سے، اپنے ناظرین سے کل پھر ہمارے ساتھ جوائن ہونے کی التماس کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیر خدا وسیع نبی لا کلام ہے، شیر خدا وسیع نبی لا کلام ہے. حقا کہ تو امام ہے ابن امام ہے، حقا کہ تو امام ہے ابن امام ہے. حسن کا پیار زمانے کو چین دیتا ہے، حسن کا پیار زمانے کو چین دیتا ہے. اسی کا نام تخیل کو زین دیتا ہے، اسی کا نام تخیل کو زین دیتا ہے. کوئی بھی چیز جو مانگو علی کے بیٹے سے، کوئی بھی چیز جو مانگو علی کے بیٹے سے. حسن سے لے کے اجازت حسین دیتا ہے، حسن سے لے کے اجازت حسین دیتا ہے. کہتے ہیں لوگ مجھ کو ثناگر حسن کا ہے، کہتے ہیں مجھ کو لوگ ثناگر حسن کا ہے. احسان یہ بھی مجھ پہ سراسر حسن کا ہے، احسان یہ بھی مجھ پہ سراسر حسن کا ہے. 14 برس میں فوج کو مسمار جو کرے، 14 برس میں فوج کو مسمار جو کرے. قاسم ہے اس کا نام گلے تر حسن کا ہے، قاسم ہے اس کا نام گلے تر حسن کا ہے. 14 برس میں فوج کو مسمار جو کرے، 14 برس میں فوج کو مسمار جو کرے. قاسم ہے اس کا نام گلے تر حسن کا ہے، قاسم ہے اس کا نام گلے تر حسن کا ہے. امن و اما کی بھیک اگر چاہیے تمہیں، امن و اما کی بھیک اگر چاہیے تمہیں، آؤ یہاں سے مانگ لو یہ در حسن کا ہے، آؤ یہاں سے مانگ لو یہ در حسن کا ہے. واللہ ایک نور کے 2 عکس دیکھیے، واللہ ایک نور کے 2 عکس دیکھیے. کردار میں حسین کے تیور حسن کا ہے، کردار میں حسین کے تیور حسن کا ہے. وہ یقیناً حسن مجتبیٰ ہے، وہ یقیناً حسن مجتبیٰ ہے. جو نبی کے لیے آئینہ ہے، جو نبی کے لیے آئینہ ہے. حسن سے بھی جو پہلے بنا ہے، وہ یقیناً حسن مجتبیٰ ہے، وہ یقیناً حسن مجتبیٰ ہے. کوئی اب جو نبی کے لیے آئینہ ہے، جو نبی کے لیے آئینہ ہے. حسن سے بھی جو پہلے بنا ہے، وہ یقیناً حسن مجتبیٰ ہے، وہ یقیناً حسن مجتبیٰ ہے. کوئی اب تر کہے مصطفیٰ کو ہے جسارت یہ کس کی زباں میں، کوئی اب تر کہے مصطفیٰ کو ہے جسارت یہ کس کی زباں میں. نسل ایسی چلی اس نبی کی اب ہے سادات سارے جہاں میں، نسل ایسی چلی اس نبی کی اب ہے سادات سارے جہاں میں. جس کے دم سے نبی باپ ٹھہرے، جس کے دم سے نبی باپ ٹھہرے. نسل سرور کی جو ابتدا ہے
وہ یقیناً حسن مجتبی ہے، وہ یقیناً حسن مجتبی ہے۔ جس کے دم سے نبی باپ ٹھہرے نسل سرور کی جو ابتدا ہے، وہ یقیناً حسن مجتبی ہے، وہ یقیناً حسن مجتبی ہے۔ خوش ہے مخلوق رب کی تمامی، خوش ہے مخلوق رب کی تمامی، پہنا اس نے جو تاج امامی، پہنا اس نے جو تاج امامی، سیدہ کو جو دینے سلامی، کرنے آئے ملک ہیں غلامی، کرنے آئے ملک ہیں غلامی، سیدہ کو دینے سلامی، کرنے آئے ملک ہیں غلامی۔ کون ہے جو امیر جہاں ہے، کون ہے جو امیر جہاں ہے، تاج جس کو انوکھا ملا ہے، وہ یقیناً حسن مجتبی ہے، وہ یقیناً حسن مجتبی ہے۔ کون ہے جو امیر جہاں ہے، خوش ہے مخلوق رب کی تمامی، پہنا اس نے جو تاج امامی، سیدہ کو دینے سلامی، کرنے آئے ملک ہیں غلامی۔ کون ہے جو امیر جہاں ہے، تاج جس کو انوکھا ملا ہے، وہ یقیناً حسن مجتبی ہے، وہ یقیناً حسن مجتبی ہے جہاں میں امام حسن وہ، ہے جہاں میں امام حسن وہ، سیدہ کے صحن کا چمن وہ، سیدہ کے صحن کا چمن وہ، مصطفیٰ کا ہے روح و بدن وہ، مصطفیٰ کا ہے روح و بدن وہ، آ گئے ہیں مٹانے مہن وہ، آ گئے ہیں مٹانے مہن ہو، جس کی آمد پہ نازاں خدا ہے، جس کی آمد پہ نازاں خدا ہے، اور خوش خود حبیب خدا ہے، اور خوش خود حبیب خدا ہے، وہ یقیناً حسن مجتبی ہے، وہ یقیناً حسن مجتبی ہے جہاں میں امام حسن وہ، سیدہ کے صحن کا چمن وہ، مصطفیٰ کا ہے روح و بدن وہ، آ گئے ہیں مٹانے مہن وہ، جس کی آمد پہ نازاں خدا ہے، اور خوش خود حبیب خدا ہے، وہ یقیناً حسن مجتبی ہے، وہ یقیناً حسن مجتبی ہے۔ جس کی صورت محمد کے جیسی اور سیرت میں جو مرتضیٰ ہے، جس کی سیرت محمد کے جیسی اور سیرت میں جو مرتضیٰ ہے، جس کو مادر ملی فاطمہ سی اور نانا ملا مصطفیٰ ہے، جس کو مادر ملی فاطمہ سی اور نانا ملا مصطفیٰ ہے، فاطمہ کا ہے پہلا ستارہ، فاطمہ کا ہے وہ پہلا ستارہ، سب کا جو دوسرا رہنما ہے، وہ یقیناً حسن مجتبی ہے، وہ یقیناً حسن مجتبی ہے۔ جس کی صورت محمد کے جیسی اور سیرت میں جو مرتضیٰ ہے، جس کو مادر ملی فاطمہ سی اور نانا ملا مصطفیٰ ہے، فاطمہ کا ہے پہلا ستارہ، سب کا جو دوسرا رہنما ہے، وہ یقیناً حسن مجتبی ہے، وہ یقیناً حسن مجتبی ہے۔ آؤ مسجد میں چل کر کے دیکھیں، نور اترا ہوا ایک طرف ہے، آؤ مسجد میں چل کر کے دیکھیں، نور اترا ہوا ایک طرف ہے، پڑھ رہے ہیں نمازی نمازیں، پڑھ رہے ہیں نمازی نمازیں، نور سے ایک بھرپور صف ہے، پڑھ رہے ہیں نمازی نمازیں، نور سے بھرپور، نور سے ایک بھرپور صف ہے، نو اماموں کا شبیر مولا جس شہنشاہ کے پیچھے کھڑا ہے، وہ یقیناً حسن مجتبی ہے، وہ یقیناً حسن مجتبی ہے۔ آؤ مسجد میں چل کر کے دیکھیں، عرش اترا ہوا ایک طرف ہے، پڑھ رہے ہیں نمازی نمازیں، نور سے ایک بھرپور صف ہے، نو اماموں کا شبیر مولا جس شہنشاہ کے پیچھے کھڑا ہے، وہ یقیناً حسن مجتبی ہے، وہ یقیناً حسن مجتبی ہے۔ حسن کا پیار زمانے کو چین دیتا ہے، اسی کا نام تخیل کو زین دیتا ہے، کوئی بھی چیز جو مانگو علی کے بیٹے سے، حسن سے لے کے اجازت حسین دیتا ہے۔ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں، حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں، دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں، دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں۔ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں، دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں۔ انہیں اشعار کے ساتھ میں التماس کرتا ہوں حافظ سید منور قادری کے وہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام حسن مجتبی میں نذرانِ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ تب تک آپ حضرات کو جو سوالات کرنا ہے سوالات کیجئے، انشاءاللہ منقبت کے بعد سوالات کے جوابات دیجئے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا یا سیدی یا مجتبی، مرحبا یا سیدی یا مجتبی، محبت مصطفیٰ محبت، محبت مصطفیٰ محبت حسن علیہ السلام کی ہے. محبت مصطفیٰ محبت حسن علیہ السلام کی ہے. محبت مصطفیٰ محبت حسن علیہ السلام کی ہے. عداوت مصطفیٰ عداوت، عداوت مصطفیٰ عداوت حسن علیہ السلام کی ہے. مرحبا یا سیدی یا مجتبی، مرحبا یا سیدی یا مجتبی. محبت مصطفیٰ محبت حسن علیہ السلام کی ہے. محبت مصطفیٰ محبت حسن علیہ السلام کی ہے. عداوت مصطفیٰ عداوت حسن علیہ السلام کی ہے. مرحبا یا سیدی یا مجتبی، مرحبا یا سیدی یا مجتبی. رسول کی پانچویں خلافت حسن علیہ السلام کی ہے. رسول کی پانچویں خلافت حسن علیہ السلام کی ہے. ولایت حیدری وراثت، ولایت حیدری وراثت حسن علیہ السلام کی ہے. رسول کی پانچویں خلافت حسن علیہ السلام کی ہے. رسول کی پانچویں خلافت حسن علیہ السلام کی ہے. ولایت حیدری وراثت، ولایت حیدری وراثت حسن علیہ السلام کی ہے. مرحبا یا سیدی یا مجتبی، مرحبا یا سیدی یا مجتبی. سخاوت مصطفیٰ سخاوت حسن علیہ السلام کی ہے. سخاوت مصطفیٰ سخاوت حسن علیہ السلام کی ہے. شباہت مصطفیٰ شباہت، شباہت مصطفیٰ شباہت حسن علیہ السلام کی ہے. سخاوت مصطفیٰ سخاوت حسن علیہ السلام کی ہے. شباہت مصطفیٰ شباہت حسن علیہ السلام کی ہے. مرحبا یا سیدی یا مجتبی، مرحبا یا سیدی یا مجتبی. اے عالم و مفتی و شریعت حسن علیہ السلام کی ہے.
اے عالم و مفتی و شریعت حسن علیہ السلام کی ہے، اے عالم و مفتی و شریعت حسن علیہ السلام کی ہے، اے صوفی و سالک و طریقت، اے صوفی و سالک و طریقت حسن علیہ السلام کی ہے، اے عالم و مفتی و شریعت حسن علیہ السلام کی ہے، اے عالم و مفتی و شریعت حسن علیہ السلام کی ہے، اے صوفی و سالک و طریقت، اے صوفی و سالک و طریقت حسن علیہ السلام کی ہے، مرحبا یا سیدی یا مجتبی، مرحبا یا سیدی یا مجتبی، ہیں آپ خربا کی صف میں شامل، خلافت مصطفیٰ کے حامل، ہیں آپ خربا کی صف میں شامل، خلافت مصطفیٰ کے حامل، تقاضا ایمان کا مودت، تقاضا ایمان کا مودت حسن علیہ السلام کی ہے، مرحبا یا سیدی یا مجتبی، مرحبا یا سیدی یا مجتبی، مرحبا یا سیدی یا مجتبی، زباں سے اپنی کہا ہے سید محمد مصطفیٰ نے جن کو، زباں سے اپنی کہا ہے سید محمد مصطفیٰ نے جن کو، زباں سے اپنی کہا ہے سید محمد مصطفیٰ نے جن کو، حقیقت ثابتہ سیادت، حقیقت ثابتہ سیادت حسن علیہ السلام کی ہے، زباں سے اپنی کہا ہے سید محمد مصطفیٰ نے جن کو، زباں سے اپنی کہا ہے سید محمد مصطفیٰ نے جن کو، حقیقت ثابتہ سیادت حسن علیہ السلام کی ہے، مرحبا یا سیدی یا مجتبی، مرحبا یا سیدی یا مجتبی، نرالا ایثار آپ کا ہے، انوکھا انداز ترک لیکن، نرالا ایثار آپ کا ہے، انوکھا انداز ترک لیکن، دلوں پہ مخلوق کے حکومت، دلوں پہ مخلوق کے حکومت حسن علیہ السلام کی ہے، نرالا ایثار آپ کا ہے، انوکھا انداز ترک لیکن، نرالا ایثار آپ کا ہے، انوکھا انداز ترک لیکن، دلوں پہ مخلوق کے حکومت، دلوں پہ مخلوق کے حکومت حسن
علیہ السلام کی ہے۔ مرحبا یا سیدی یا مجتبی، مرحبا یا سیدی یا مجتبی۔ مقام مخدا پہ جلوہ فرما، حسن کی نسبت ہے در حقیقت۔ مقام مخدا پہ جلوہ فرما، حسن کی نسبت ہے در حقیقت۔ مقام مخدا پہ جلوہ فرما، حسن کی نسبت ہے در حقیقت۔ حقیقتاً شان قادریت، حقیقتاً شان قادریت، حقیقتاً شان قادریت حسن علیہ السلام کی ہے۔ مقام مقدا پہ جلوہ فرما، حسن کی نسبت ہے در حقیقت۔ مقام مقدا پہ جلوہ فرما، حسن کی نسبت ہے در حقیقت۔ حقیقتاً شان قادریت، حقیقتاً شان قادریت حسن علیہ السلام کی ہے۔ مرحبا یا سیدی یا مجتبی، مرحبا یا سیدی یا مجتبی۔ ہزار صوفی ہزار عارف ہیں ان کی خاک قدم کے ذرے۔ ہزار صوفی ہزار عارف ہیں ان کی خاک قدم کے ذرے۔ ہزار صوفی ہزار عارف ہیں ان کی خاک قدم کے ذرے۔ وہ عز و عظمت وہ شان و شوکت، وہ عز و عظمت وہ شان و شوکت حسن علیہ السلام کی ہے۔ ہزار صوفی ہزار عارف ہیں ان کی خاک قدم کے ذرے۔ ہزار صوفی ہزار عارف ہیں ان کی خاک قدم کے ذرے۔ وہ عز و عظمت وہ شان و شوکت، وہ عز و عظمت وہ شان و شوکت حسن علیہ السلام کی ہے۔ مرحبا یا سیدی یا مجتبی، مرحبا یا سیدی یا مجتبی۔ الحمدللہ، بزم حسن مجتبی علیہ السلام کے 4 روزہ پروگرامز میں سے آج کا تیسرا پروگرام اپنے اختتامی مرحلے میں داخل ہو رہا ہے، سوالات جوابات کے سیشن کے ساتھ اس پروگرام کی بھی کچھ دیر میں تکمیل ہوگی۔ سوال کیا گیا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد جو صلاۃ اوابین پڑھتے ہیں، 6 رکعت نماز جو ادا کی جاتی ہے نماز اوابین، کئی لوگ پڑھتے ہیں لیکن بہت سارے لوگوں کو فضیلت معلوم نہیں ہے کہ اس کی فضیلت کیا ہے، فضیلت بتائی جائے۔ یہ سوال مجھ سے کیا گیا اور خواہش کی گئی کہ اس پروگرام میں جواب دوں، تو میں آپ کے سامنے اس کا جواب پیش کر رہا ہوں۔ ترمذی شریف میں حدیث ملتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مطلب ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھے اور ان کے درمیان کوئی بری بات نہ کہے تو 12 برس کی عبادت کے برابر اس کی عبادت لکھی جاتی ہے۔ من صلی بعد المغرب 6 رکعات
लम यतकल्लम फ़ीमा बैनहुन्ना बिसूइन उदिलन लहु बिइबादती सिनतै अशरता सनतन। यानी जो शख्स मगरिब की नमाज़ के बाद 6 रकत नफिल नमाज़ पढ़े और उनके दरमियान कोई बुरी बात ज़बान से ना कहे तो उसके लिए 12 साल की इबादत उसके नामा अमल में लिखी जाती है। इस नमाज अवाबिन पढ़ने का फ़ायदा है। आप यूँ समझिए कि 5-5 मिनट में 2-2 रकत के हिसाब से भी अगर 15 मिनट में अगर कोई 6 रकत पढ़ता है तो उसको 12 साल की इबादत का सवाब मिलता है। यह हदीस जामे तिरमिज़ी में मौजूद है। इस ताल्लुक़ से कई किस्म के वसवसे दौरे हाज़िर में पेश किए जा रहे हैं, लेकिन आप उसकी तरफ क़तई तवज्जो ना दें। हम फ़िक़ह हनफ़ी पर अमल करने वाले हैं। हमारे पास अवाबिन की नमाज़ मगरिब के बाद ही पढ़ी जाती है। अब वो दलाइल उसके तफ़सीलात अलग हैं। अलबत्ता उसके पढ़ने के तरीक़े के बारे में एक बात मैं ज़रूर आपके सामने अर्ज़ करूँगा कि 2-2 रकत करके ये नमाज़ पढ़ना अफजल है, बेहतर है। या अगर चाहें तो 4 रकत फिर 2 रकत ऐसा भी पढ़ सकते हैं। एक ही रकत से 6 रकत एक ही सलाम से 6 रकत भी पढ़ी जा सकती है। क़ायदा यही इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के पास के दिन में अगर नफिल नमाज़ पढ़ी जाए तो एक सलाम से ज़्यादा 4 रकतें पढ़ी जा सकती हैं दिन में अगर पढ़ी जाए तो, और रात में अगर पढ़ी जाए तो एक रकत से ज़्यादा एक सलाम से ज़्यादा 8 रकतें पढ़ी जा सकती हैं। हर 2 रकत पर क़ायदा करे, फिर रकत में रकत मिलाए। दिन में नफिल नमाज एक सलाम से 4 रकत से बढ़कर दिन में नहीं पढ़ना है। रात में एक सलाम से 8 रकत से बढ़कर नफिल नमाज नहीं पढ़ना है। अब ज़ाहिर सी बात है कि अव्वाबिन राती को पढ़ी जाती है हमारे पास मगरिब के बाद, और 8 रकत से कम है और 6 रकत है। तो इस वास्ते किताबों में मिलता है, फ़िक़ह हनफ़ी की किताबों में, कि एक ही सलाम से भी पढ़ी जा सकती हैं, या उसके लिए अफजल बेहतर तरीक़ा यह है कि 2-2 रकत करके पढ़ी जाए। ये सलात अवाबिन की फ़जीलत है। और एक सवाल मुझसे दिन में किया गया और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाने के लिए, तो मैं वो अर्ज़ करके फिर बकिया सवालात के मुख्तसर जवाब देकर तकमील तक प्रोग्राम को पहुँचाऊँ। सवाल ये किया गया था कि अगर किसी के औरात वज़ाइफ़ के लिए वक्त मुक़र्रर है और वो औरात वज़ाइफ़ में जो वक्त मुक़र्रर होता है वो वक्त हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है, इस तरह के प्रोग्राम्स में इस सवाल जवाबात का जो सेशन है, या अहले बैत पाक का जो ज़िक्र खैर हो रहा है, बज़्म हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम खिराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है, मनक़िबतें पढ़ी जा रही हैं, तो औरात वज़ाइफ़ का जो वक्त होता है वो वक्त इसमें लगा सकते हैं क्या, और लगाते हैं तो सवाब मिलता है क्या, ये सवाल है। तो सही बात यह है कि इस्लाम ऐसा मज़हब है जिसने इल्म हासिल करने को फ़र्ज़ कहा है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तलबुल इल्मी फ़रीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन। अब उसमें तफ़सील है कि बाज़ किस्म का इल्म वो है जिसको हासिल करना फ़र्ज़ ऐन है, बाज़ किस्म का वो है जिसको हासिल करना फ़र्ज़ किफ़ाया है। इसको आप यूँ समझिए, मैं आसान तरीक़े से आपको बताऊँ कि जिन मसाइल की आपको ज़रूरत पड़ती है उन मसाइल का सीखना आप पर फ़र्ज़ ऐन है, आप पर पर्सनली उसका इल्म हासिल करना ज़रूरी है। जिनसे आपको साबिक़ा पड़ता है, जिनसे आपको ज़रूरत पड़ती है, जैसा मिसाल के तौर पर वज़ू है, नमाज है, एक दिन में 5 मरतबा नमाज तो पूरे मुसलमानों पे फ़र्ज़ है, तो वो तो फ़र्ज़ ऐन है वो उस किस्म के इल्म को हासिल करना। अब अगर कोई ताजिर है तो उस पर फ़र्ज़ ऐन है कि तिजारत के सही उसूल मालूम करे। कोई हज को जा रहा है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हज के तरीक़े सीख के जाए। एक ऐसा अजीब मसला मुझसे पूछा गया था, मैं बिल्कुल गलत नहीं बोल रहा हूँ, आपके सामने जो बात आई थी आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। बाकायदा मुझसे पर्सनली ये मसला पूछा गया था कि एक साहब हज के लिए गए, वक़ूफ़ अरफ़ात भी किया, लेकिन तवाफ़ ज़ियारत किए बगैर वो वापस आ गए। आप मुझे बताइए कि उनका हज कैसे हो सकता है? ना दम दिया जा सकता है, ना उसकी हज ही नहीं हुआ। मतलब ये प्रैक्टिकली आप अंदाज़ा लगाइए कि लाखों रुपए का खर्चा करके लोग जाते हैं और आकर ऐसे सूखे मुँह से मसला पूछ रहे हैं कि सब तो हो गया लेकिन तवाफ़ ज़ियारत नहीं हुआ, तो फिर और क्या रहा, बाकी क्या रहा, हज ही नहीं हुआ। तो अगर कोई आदमी हज के लिए जा रहा है तो हज के मसाइल सीखना उसके लिए फ़र्ज़ ऐन है। अगर शादी हो रही है उसकी तो निकाह के ज़रूरी मामलात का इल्म हासिल करना उस पर वाजिब है। अब एक ऐसा आदमी है कि अब उसका निकाह फिल वक्त नहीं हो रहा है, फिर भी वो उन मसाइल को सीख रहा है, तो अब क्या है? अब हज को इस साल जाना नहीं है, फिर भी हज के मसाइल सीख रहा है, तो क्या है? तिजारत नहीं करता, फिर भी तिजारत के मसाइल सीख रहा है, तो क्या है? तो भी फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ ऐन नहीं है, फ़र्ज़ किफ़ाया है। अगर ज़रूरत पड़ रही है तो वो तो सीखना फ़र्ज़ ऐन है। ज़रूरत से ज़ायद अगर इल्म का, दीन का इल्म हासिल कर रहा है तो फ़र्ज़ किफ़ाया है। दोनों सूरतों में फ़र्ज़ है, ज़रूरत के मुताबिक है तो फ़र्ज़ ऐन है, ज़रूरत से ज़ायद है, एक्स्ट्रा है तो फ़र्ज़ किफ़ाया है। वाजिब, सुन्नत, मुस्तहब नहीं है, दोनों सूरतों में फ़र्ज़ है। और नफिल नमाज़ पढ़ना ज़ाहिर सी बात है कि मुस्तहब है, औरात वज़ाइफ़ ज़िक्र अस्कार करना ज़ाहिर सी बात है कि मुस्तहब है। देखिए अज़ीज़ान मोहतरम, ये जो इस तरह की बातें की जाती हैं तो मैं दो टोक अंदाज़ में आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि इक़ामत सलात के बगैर लोग औरात के वज़ाइफ़ के पीछे जाते हैं। हिज़्बुल बहर की अगर लाख मरतबा पढ़कर ज़कात निकाली जाए और नमाज क़ायम ना की जाए तो हिज़्बुल बहर कहाँ से कबूल होंगी, आप मुझे बताइए। दलाइल व ख़ैरात शरीफ पढ़ी जा रही है और इक़ामत सलात नहीं है। अब वो बोलते हैं कि मुरीद बन गए तो अब हमको करना क्या है इसके बाद? तो क्या मुरीद बन, जो क्या कोई नया मज़हब कबूल करें जो नए नए काम करने के लिए?
اسلام کے جو احکام ہیں انہی احکام پر عمل کرنے کا آپ نے عہد کیا ہے. مرید بنے تو کیا کرنا؟ تو جو اسلام کے احکام اس پر عمل کرنا. مثال کے طور پر نماز قائم کرنا, اس کے بعد کیا کرنا؟ اب جو بھی کرے ایکسٹرا ہے, نہیں کرے تو گناہ بھی نہیں ہے. اصل کام جو کرنے کا ہے وہ تو کرنا ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ علم حاصل کرنا ہر صورت میں فرض ہے, ہر صورت میں فرض ہے. ضرورت ہے تو فرض عین ہے, ضرورت نہیں ہے تو فرض کفایت, دونوں صورتوں میں فرض ہے. اب آپ سمجھ جائیے کہ نفل نماز پڑھنے میں نفل کا ثواب ہے تو علم حاصل کرنے میں فرض کا ثواب ہے. اب فرض بڑا ہے کیا نفل بڑا ہے؟ آپ اس پر غور کیجئے. اور ہمارے سرکار ہمارے پیر حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ حضور پیران پیر نے اپنے مدرسہ قادریہ میں اپنے مریدین کے لیے سلوک طے کرنے کا جو طریقہ مقرر فرمایا تھا وہ طریقہ کیا تھا؟ تو مریدین کو باقاعدہ تعلیم و تعلم میں لگایا جاتا تھا. خود سرکار 13 سبجیکٹس پر روزانہ لیکچر دیا کرتے, درس دیا کرتے, سبق پڑھایا کرتے. اور مریدین کے لیے حکم یہ تھا کہ نوجوان ہوتے تو پورا درس نظامی ان کو پڑھایا جاتا, اگر بڑی عمر کے ہوتے تو ان کے لیے ان کی عمر کے ان کے معاملات کا لحاظ رکھتے ہوئے ایک شارٹ ٹرم سلیبس ان کے لیے سرکار غوث پاک اپنی مرضی مبارک سے اپنی ثوابدید کے مطابق مقرر فرما کر وہ کام میں ان کو لگاتے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ مرید بننے کا مطلب ہے کہ کسی پہاڑ پر چڑھ کے بیٹھ جائیں, کسی املی کے درخت کے نیچے جا کے بیٹھ جائیں, راہ زندگی سے فرار اختیار کریں. ایسا نہیں ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. یہی کرنا ہے آپ کو, اور کچھ کرنا نہیں ہے. اگر کوئی چشتیہ سلسلے میں مرید ہے, زندگی بھر اگر قوالی نے سنا تو انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے دن سے سوال نہیں ہوگا. اگر کوئی رفائی پوری زندگی ضرب نہیں لگایا تو انشاءاللہ تعالیٰ سوال تو نہیں ہوگا کم از کم اس سے, لیکن نماز ادا نہیں کرنے پر تو باقاعدہ سوال ہے. تو عزیزان محترم, علم دین حاصل کرنا فرض عین, جب فرض ہے, فرض کفایہ کے فرض ہے, تو اورات وظائف میں جو وقت لگتا ہے وہ وقت اس طرح کی محفلوں میں اگر آپ لگائیں گے تو ثواب کہیں کم تو نہیں ہوگا, یہ سوال ہے نا. تو میں آپ کو بتاؤں ثواب کم نہیں ہوتا, ثواب بڑھ جاتا, اس میں اضافہ ہو جاتا. کیونکہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے, آپ نے دیکھا کہ 2 حلقے ہیں, ایک ذکر کا حلقہ ہے اور ایک تعلیم و تعلم کا, علم کی مجلس کا حلقہ ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر کا حلقہ کرنے والے تھے ان کو آپ نے غلط نہیں کہا, ان کی ممانعت نہیں کی, ان کی بھی تعریف کی, لیکن آپ اس مجلس میں جا کے بیٹھے جس میں تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری و ساری تھا. تو بہرحال البتہ ایک بات البتہ میں ضرور یہاں پہ عرض کروں گا کہ اب آپ کس کے درس میں بیٹھ رہے ہیں وہ تو آپ کو طے کرنا ہے, وہ آپ کو طے کرنا ہے. دیکھیں 1 سے 2 بار بیٹھ کے, اگر ٹائم ویسٹ کی باتیں ہو رہی ہیں, علم غلم لطیفے جوکس مسخرہ پنا ہو رہا ہے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر کوئی عالم دین علم کے صحیح اصولوں کے مطابق علم دین کا چرچا کر رہا ہے اور قرآن حدیث کی تعلیمات کے مطابق اکابرین امت کی تعلیمات کو, اسلاف صالحین کے نقطہ نظر کو اگر وہ پیش کر رہا ہے صحیح بنیادوں پر, تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نفل نماز پڑھنے سے افضل علم دین حاصل کرنا ہے. تو اب یہ جو ہمارا پروگرام ہے, مثال کے طور پر بزم حسن مجتبیٰ, اگر آپ تسبیح لے کر کچھ وظیفہ پڑھنے کے بجائے اس پروگرام میں اگر آ کر بیٹھیں گے تو آپ کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی, زیادتی ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا, سوال کیا گیا ہے کہ اہل سنت الجماعت نے سوال کیا ہے, وہ پیج کا نام ہے شاید, وہ سوال کرتے ہیں کہ مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے جنازے پر تیر کس نے چلایا؟ تو کل یا پرسوں کی محفل میں ہم نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ مدینہ منورہ میں جو حکومت وقت کا گورنر تھا مروان بن حکم, مروان جو دشمن اہل بیت ناصبی تھا, تو اس بدبخت نے امام حسن علیہ السلام کے جنازے مبارک پر اس لیے تیر چلائے تھے کہ امام حسن علیہ السلام کی خواہش تھی کہ آپ کو آپ کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ میں دفن کیا جائے. اماں جان ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باحیات تھیں, تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے معروضہ کیا تھا کہ آپ کی نانی جان کی خدمت میں آپ کی جانب سے معروضہ پیش کیا جائے, کیونکہ حجرہ عائشہ تھا, آپ کا گھر تھا وہ. تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت پوچھی گئی تو آپ نے پوری خوش دلی کے ساتھ اجازت عطا فرما دی. اور جب جنازہ لے جایا جا رہا تھا تو مروان بن حکم نے روکنا چاہا, اس کی کیا آخر تک تھی, وہ کس بنیاد پہ روکنا چاہ رہا تھا؟ تو اب اس کی سائڈ لینے والے مطلب یہ کہ اس کی لاجک کیا تھی, اس کے پیچھے وہ لاجک کیا تھی, گمراہی تھی, بس اس کا شیطانی دھوکہ کیا ہوا تھا اس کو. تو اس کا بولنا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت عثمان جب جنت البقیع میں دفن کیے گئے تو علی کے بیٹے کو حجرے میں کیسے دفن کیا جا سکتا ہے؟ غیر ضروری کمپیئر کرنے کی جو عادت ہوتی ہے لوگوں کو, آج کل بھی عادت لوگوں کو پڑی ہوئی ہے, غیر ضروری کمپیئر کرنا نہ ضرورت ہی نہیں ہے. عزیزان محترم, اب ویسا اگر آپ بولیں گے تو حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم گنبد خضرا میں دفن ہے, اور پورے پیغمبر صدیق اکبر اور فاروق اعظم سے افضل ہیں, اور پیغمبر تو ظاہر سی بات ہے کہ گنبد خضرا میں دفن نہیں ہے. تو کیا صدیق اکبر اور فاروق اعظم پیغمبروں سے ان کا مقام بڑھ گیا؟ نعوذ باللہ من ذلک. یہ غیر ضروری کمپیریزن کی بات تھی. یہ در حقیقت کیا تھا سیدنا, اور میں اور ایک بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, ان ناصبیوں کو, ان خارجیوں کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. بات کلیئر کیجیے آپ. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ سے بے شک تعلق رکھتے تھے, لیکن میں
اعلان کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ وہ فکراً ہاشمی تھے، نسلاً اموی تھے ہوں گے لیکن وہ فکراً ہاشمی تھے۔ ابھی آپ نے سنا کہ سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین علیہم السلام کا وظیفہ انہوں نے بدری صحابہ کے مطابق جاری فرمایا تھا، تو وہ فکراً چونکہ ہاشمی تھے لہذا ان کا نام یہ جو مروان کے قسم کے لوگ استعمال کرتے ہیں وہ در حقیقت وہ لکیر کے بازو لکیر کھینچنے کی سازش ہوتی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ مروان نہایت کیا بولنا چاہیے کہ مذموم شخص تھا، بہت برا آدمی تھا جس کے برائی کے تذکرے بھرے پڑے ہیں۔ وہ خاص طور پر مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کا بڑا دشمن اور اولاد مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کا بہت بڑا دشمن تھا، اور مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کو منبر رسول سے سب و شتم کیا کرتا تھا، نعوذ باللہ من ذلک، کی نہایت بدترین قسم کا خارجی ناصبی تھا، تو اس نے یہ ملعون حرکت کی تھی۔ اب دیکھیے یہاں پر بعض سوالات ایسے آ رہے ہیں، ہم ان سوالات کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے بعض آجین سوال کرتے ہیں اس پر حاکم وقت نے ایکشن کیوں نہیں لیا، صلح کے جو شرائط بیان کیے گئے تھے ان پر عمل کیوں نہیں کیا گیا۔ اس قسم کے جو سوالات ہیں ہم بارہا بولتے آ رہے ہیں کہ ہمارا مسلک کف لسان کا ہے۔ شرائط کیا تھے میں نے علامہ ابن حجر حیتمی مکی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے عربی میں پڑھ کر اس کا ترجمہ کر کے آپ کو سنا دیا۔ اب شرائط پر عمل نہیں کیا گیا تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کے معاملات میں دخل نہیں دیتے، کیونکہ وہ صحابہ کرام کے آپسی معاملات ہیں، مشاورات صحابہ میں منہ کھولنے کی اجازت ہے، اس طرح کے سوال نہیں کرنا چاہیے۔ مروان نے تیر چلایا تو مروان کی بدبختی ہے، وہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ حاکم وقت نے اس پر ریاکشن کیوں نہیں دیا۔ محمد جنید خان قادری نے سادگی سے انہوں نے سوال کیا ہے، میں اتنا سوال تو کرنا چاہیے معلومات کے لیے۔ محمد جنید خان قادری سوال کرتے ہیں کہ صلح کے شرائط جو کل بیان کیے گئے تھے کہ ان پر عمل کیا گیا، تو اب وہ کیا گیا کیا نہیں کیا گیا اس میں ہم کو زبان کھولنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ درمیان میں صحابیت کا مقام آ رہا ہے۔ اور میں بارہا بولتے آ رہا ہوں کہ ہم قادری ہیں، ہمارے سرکار حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک کف لسان کا ہے۔ ہم حنفی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لا نذکر الصحابۃ الا بالخیر، صحابہ کا ذکر خیر کے ساتھ ہی کیا جائے۔ تو کف لسان کا ہمارا چونکہ موقف ہے تو ہم اب یہ غور ہی نہیں کریں گے کہ عمل کیا گیا کہ نہیں کیا گیا۔ اب باتیں جو سمجھنے کی آتی ہیں مجھ سے بڑھ کر آپ سمجھتے ہو تو سمجھیں، لیکن میری زبان سے اس کو اگلوا کر آپ مجھ پر کون سا فتویٰ لگانا چاہتے ہیں۔ عزیزان محترم، اس کے بعد اب آپ دیکھیے اور بھی سوالات کیے گئے ہیں۔ ایک سوال کیا گیا ہے کہ امام حسن کو زہر کس نے دیا؟ یہ بڑی تفصیل سے کم عقل ہم نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو جس نے بھی زہر دیا وہ ملعون ہے، جہنمی ہے، کافر ہے۔ اگر اس کی کوئی فضیلت پہلے سے تھی بھی تو اس دن پوری فضیلتیں اس کی ختم ہو کے وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یزید چونکہ امام حسین کا قاتل ہے تو کافر ہے، تو امام حسین کا قاتل جب کافر ہو گیا تو امام حسن کا قاتل وہ کیسے اعلیٰ درجے کا مومن باقی رہ گیا؟ رہی فضیلتیں تو ایمان کے بعد ثابت ہوتی ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کو معلوم ہی نہیں کہ زہر دینے والا کون ہے۔ یہ کیسا سوال ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹہ بننا کون بولے، ایسی بات ہے۔ جس نے بھی زہر دیا اس پر حکم لگے، وہ دیا کون ہم کو معلوم ہی نہیں ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے کھلے طور پہ فرما دیا کہ میں اس کا پتہ دینا نہیں چاہتا، جس کے بارے میں میرا گمان ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لے گا۔ اشد و تنکیلا کا لفظ آپ نے کہا، سخت قسم کا اللہ تعالیٰ بدلہ لے گا، یعنی مطلب یہ کہ 100% آپ یقین سے جانیے کہ وہ جو بھی ملعون ہے وہ 100% جہنمی کافر ہے، لیکن ہم کو معلوم ہی نہیں کہ وہ کون ہے، تو ہم کسی کی طرف اشارہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ امام حسن علیہ السلام نے اس کا ذکر ہی نہیں فرمایا۔ ایک سوال ہے کہ حضرت حمزہ اور عصمت جہان نے سوال کیا ہے کہ حضرت حمزہ اور حضرت بلال کے القاب کیا ہیں؟ تو حضرت حمزہ کا لقب مبارک ہے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، حضرت ابو عمارہ یہ حضرت حمزہ سید الشہداء حضرت حمزہ عمو رسول اللہ کا لقب مبارک ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب مبارک کیا ہے مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، انشاءاللہ کل کی محفل میں اس سوال کا ہم انشاءاللہ جواب دیں گے۔ اور ایک سوال اور بھی ہے، کیا عشاء کی نماز تاخیر سے ادا کی جا سکتی ہے یا اور نمازوں کی طرح اول وقت میں؟ تو حنفیوں کے پاس مغرب کی نماز اول وقت میں ادا کرنے کا حکم ہے، مغرب کی نماز، اور جاڑے کے موسم میں ظہر کی نماز اول وقت میں تھوڑا دن چڑھنے کے بعد ادا کرنی چاہیے۔ بقیہ نمازوں کو کچھ وقت گزار کر ادا کرنا ہی حنفی مسلک میں سنت ہے۔ فجر کی نماز خوب اجالا ہو جانے کے بعد پڑھنا یہ زیادہ ثواب ہے، عصر کی نماز وقت کو ڈھل جانے کے بعد پڑھنا یہ ثواب ہے، عشاء کی نماز تو 1/3 رات کے بعد پڑھی جائے تو اس کا ثواب زیادہ ہے، مطلب 9 بجے پڑھے تو جتنا ثواب ہے 10 بجے پڑھے تو اس سے بڑھ کے ثواب ہے۔ اب لوگ بولتے ہیں کہ عشاء کی نماز جب نماز کا وقت آ جائے تو نماز ادا کرنے میں تاخیر مت کرو، تو اس کا مطلب ہمارے پاس یہ لیا گیا کہ جب نماز کا مستحب وقت آ جائے، مستحب وقت آنے کے بعد پھر اس میں
تاخیر نہ کی جائے تو مغرب کی نماز کو روزانہ اول وقت پڑھنا ہے، اور ظہر کی نماز کے لیے یہ ہے کہ جاڑے کے وقت میں اول وقت پڑھنا بہتر ہے، اور دھوپ کالے میں دھوپ ٹھنڈی کر کے پڑھنا مستحب ہے، بہتر ہے، سنت ہے، کیونکہ نماز ادا کرنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے کہ 2-2:30 بجے کے بعد دھوپ کچھ نہ کچھ تو ڈھلتی ہے، اگر 12-12:30 بجے کھڑی دھوپ میں وہ لوگ نماز ادا کرنے کے لیے آئیں گے تو ان کو مشقت زیادہ ہوگی، تو جاڑے میں اس کا حکم الگ ہے اور سرما میں اس کا حکم الگ ہے۔ اب عصر اور عشاء ان دونوں نمازوں کے بارے میں حنفیوں کے پاس کچھ وقت گزرنے کے بعد ہی مستحب وقت آتا ہے۔ سید طاہر قادری نے سوال کیا ہے کہ حضرت علی اور اماں فاطمہ علیہم السلام کا نکاح کا مہینہ کون سا اور تاریخ کون سی ہے؟ تاریخ تو مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، انشاءاللہ میں کل تاریخ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ فی الوقت میں آپ کے سامنے مہینے کا ذکر کر رہا ہوں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں مولا علی المرتضیٰ اور سیدتنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہما کا نکاح ہوا۔ البتہ اس میں دیکھیے تاریخوں میں اختلاف بھی ہے، جو راجح قول ہے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، دوسرے اقوال بھی بہرحال تاریخ میں ہو سکتے ہیں۔ اور آخری سوال آج کا ہے کہ خادم پنجتن نے سوال کیا ہے کہ کیا مولا کائنات کا وہی مقام و مرتبہ رہتا اگر آپ کا عقد سیدہ کائنات سے نہ ہوتا؟ تو مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کا جو مرتبہ ہے تو مستقلاً اپنی جگہ بذاتی ہی ثابت ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ سیدہ کائنات جب آپ کے حوالے عقد میں آئیں تو سونے پہ سہاگا ہو گیا، آپ کے مقامات تو پہلے سے بلند تھے، نور علی نور کا معاملہ ہو گیا، اور یقیناً سیدہ کائنات شہزادی کونین کا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے گھر میں تشریف لانا یقیناً مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے لیے بھی بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کو ہم کو اہل بیت پاک سے سچی پکی وابستگی نصیب فرمائے، سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا فیضان نصیب فرمائے، اور امام حسن مجتبیٰ کے نور نظر لخت جگر آپ کی بارگاہ میں ہمارا سب سے بڑا وسیلہ اور واسطہ حضور پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر کا فیضان نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ واسطہ محبوب سبحانی سے ہے عارف میرا، پنجتن سے واسطہ محبوب سبحانی کا ہے، واسطہ رابطہ محبوب سبحانی سے ہے عارف میرا، پنجتن سے رابطہ محبوب سبحانی کا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔